بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم، باخبر سویرا میں خوش آمدید۔ میں ہوں صدف عبدالجبار۔ کیا بات ہے، کیا بات ہے، اور میں ہوں اشفاق اسحاق ستی۔ تو یہ جو کیوں مسکرا رہے ہیں؟ وجہ بتائیں۔ صبح صبح جو آپ اشارے کر رہی ہوتی ہیں اور لوگوں کو اپنی باڈی لینگویج سے بتا رہی ہوتی ہیں، اٹ از سو ویلکمنگ۔ اب آپ سوچیں سن سناٹا ہو کے کھڑے رہنے سے کتنا بہتر ہے کہ آپ اپنے جو ہے جیسچرز ہیں، اور باڈی لینگویج اور جیسچرز کتنا میٹر کرتے ہیں اور کتنا کاؤنٹ کرتے ہیں، بہت میٹر۔ آپ سوچیں کہ یہ جو الیکشن ٹرانسمیشنز ہوتی ہیں، اسپیشلی یو ایس الیکشنز یا یو کے الیکشنز ایٹسیٹرا ایٹسیٹرا، تو وہاں پر جو ڈیبیٹس ہوتی ہیں اس کے اندر باڈی لینگویج پہ بھی بات ہو رہی ہوتی ہے کہ جی فلانے کی باڈی لینگویج ایسی ہے۔ انٹرویوز کے لیے جائیں تو پہلے پڑھ کے جائیں نا، تو آپ کو بتا رہے ہوتے ہیں کہ ایسے نہیں بیٹھنا، ایسے نہیں کرنا، یہ نہیں کرنا، وہ نہیں کرنا، اس سے بڑا امپیکٹ پڑتا ہے اس کا۔ بھائی اوور آل آپ کی پرسنالٹی پہ بڑا فرق پڑتا ہے۔ تو یہ وہ باتیں، اور آپ نے امریکن الیکشن کی بات کی تو ان کی ایک بات بڑی زبردست ہے، وہ کیا؟ ان کے جو کینڈیڈیٹس میں جو آپس میں جن کا ظاہر ہے کانٹے کا مقابلہ ہونا ہوتا ہے، ایون کہ جو ان کی پارٹی میں سے بھی چنا جاتا ہے کہ کون ہماری پارٹی کا صدر ہوگا، پرائمریز جو ان کے ڈیبیٹس ہوتی ہیں وہ بھی بڑی زبردست ڈیبیٹ ہوتی ہیں۔ سب کو اپنا پلان دینا ہوتا ہے، ہمارے ملک میں اور جواب دینا ہوتا ہے، اور سب کو پتا ہوتا ہے کوئی کون کتنے پانی میں۔ یہاں پر کیا ہے کہ دو لیڈرز ہیں، لیٹس سے کہ دو لیڈرز ہیں، ایک نے بیان دیا، اس کے اوپر تجزیہ تبصرے، دوسرے نے بیان دیا، تجزیہ تبصرے، پھر ٹویٹر پر ایکس پہ یا باقی سارے پلیٹ فارم سے ان کے جو چاہنے والے ہیں وہ لڑتے مرتے ہیں، اور وہ لیڈرز کبھی ہو سکتا ہے زندگی میں بھی آمنے سامنے آ کر اپنے نظریے کا پرچار نہ کریں اور آپس میں ڈیبیٹ نہ کریں، اور یہ نہ پتہ چل سکے کہ کون کتنے پانی میں۔ ایک ساتھ تو کبھی بیٹھیں گے نہیں۔ خیر یہ باتیں تو ہوتی رہیں گی اشفاق۔ کل بڑا زبردست کام ہو گیا کیونکہ میچز ہو رہے ہیں پاکستان میں، ایشیا کپ اور دیگر میچز، لیکن ہماری جو کرکٹ میں ویمنز ٹیم ہے T20 میں جی وائٹ واش کر دیا ساؤتھ افریقہ کو۔ کیا بات ہے جی، ہیڈز آف ٹو دیم، زبردست پرفارمنس۔ And they are playing very well. آپ سوچیں نمبر 5 پہ ہیں جو ساؤتھ افریقن ٹیم، T20 میں ان کی رینکنگ تھوڑی کم ہے، لیکن بہرحال پاکستان نمبر 7 پہ ہے، تو I'm sure کہ اس سے ان کی رینکنگز پہ بھی فرق پڑے گا۔ ہیڈ ٹو ہیڈ بڑا اچھا زبردست انہوں نے پرفارم کیا ہے۔ اب ون ڈے میچز بھی شروع ہونے والے ہیں جی 8 سے، تو ان کو لازمی طور پر ابھی ہم نے میٹھی میٹھی باتیں کر لی، اس کے بعد ہم ذرا کڑوی باتوں پر آئیں گے۔ اس سے پہلے ٹاپ سٹوریز۔ مہنگی چینی نے تمام ریکارڈ توڑ دیے، ڈبل سینچری کے بعد بھی اننگ جاری، عوام کے پاس چینی نہیں، بے چینی رہ گئی ہے۔ سفید چینی بلیک میں مل رہی ہے، مہنگی چینی کا ذمہ دار کون؟ احسن اقبال اور نوید قمر آمنے سامنے۔ مہنگی بجلی بے قابو، نگراں حکومت بھی بے بس، سستی بجلی کے لیے فی الحال انتظار فرمائیے۔ وزیر توانائی کہتے ہیں کہ پیٹرول اور ڈالر کی قیمت کم ہونے تک بجلی سستی ہونے کا امکان نہیں۔ نہ سبق یاد کرنے کی فکر، نہ زیادہ ہوم ورک کا ڈر، لاڑکانہ کی تحصیل رتو ڈیرو کے استاد کی محنت کا ثمر، بچوں کا اسکول میں دل لگ گیا۔ ٹیچر فاروق فرید ابڑو آج باخبر سویرا کے مہمان۔ ہر ایک نیا دن ایک نیا مسئلہ، کبھی بجلی کا مسئلہ، کبھی امن و امان کا مسئلہ، کبھی جی ڈاکوؤں کی لوٹ مار شروع ہو گئی، کوئی بائٹ کرولا چلی آ گئی ہے، کہیں پہ ہم دیکھ رہے ہیں خواتین کو ہراس کیا جا رہا ہے۔ اب جی چینی اتنی مہنگی ہو گئی ہے، ڈبل سینچری کو کراس کر گئی کچھ شہروں میں، اور ابھی لگ رہا ہے سلسلہ نہیں رکے گا۔ اور اس پر ہم یہ دیکھ رہے ہیں جو سابقہ اتحادی حکومت تھی وہ آمنے سامنے بھی آ گئے ہیں، لیکن اشفاق جو چینی ہے وہ جا کہاں رہی ہے؟ ہمیں تو یہ بتایا گیا تھا جی سرپلس میں اس لیے ایکسپورٹ کی جا رہی ہے۔ بھائی بمپر کراپ ہوتی ہے جی چینی کی، بمپر کراپ۔ آپ یہ سوچیں کہ یہ ہمارا وطن عزیز کچھ عرصہ پہلے تک یہاں پر کچھ چیزیں ایسی ہوتی تھیں جس کے بارے میں کہا جاتا تھا کہ ہم زراعت میں خود کفالت کی منزلیں طے کر رہے ہیں، اور فوڈ سیکیورٹی کی منسٹری بھی تھی، لیکن مجھے یہ لگتا ہے کہ جب سے اس منسٹری کا قیام عمل میں آیا ہے تب سے ہماری فوڈ انسیکیورٹی بڑھ چکی ہے، ہر چیز بڑھتی چلی جا رہی ہے۔ آج سے تقریباً 2 سال پہلے، 2.5 سال پہلے چینی جو ہے وہ آپ اندازہ کیجئے کہ تقریباً 70 80 90 پہ ہوتی تھی، اس وقت بھی زیادہ ہوتا تھا، اور ہم بڑھ چڑھ کر بتایا کرتے تھے چینی 60 روپے سے 65 روپے کلو کے درمیان، 5 روپے کا خطیر اضافہ، پھر 10 روپے کا اضافہ، اب 200 کراس کر چکی ہے۔ عوام کی آمدن وہی، اور چینی کے معاملے میں یعنی کہ آپ چائے تو پیئیں گے، میں اس چیز کو ایڈوکیٹ نہیں کرتا، ظاہر ہے کہ میں یہ کہتا ہوں اکثر، اور ببانگ دہل کہتا ہوں کہ یہ جو وائٹ شوگر ہے، یہ ریفائنڈ جو شوگر ہے، یہ سفید زہر ہے۔
ٹھیک ہے, بھلے یہ مٹھائیوں کی صورت میں ہو, بھلے یہ چینی جو ہم چائے میں پیتے ہیں اس کی صورت میں, لیکن عام آدمی کے پاس آپشن کیا بچا ہے, اس کو اور کیا سہولت آپ فراہم کر رہے ہیں کہ ایک چائے کے کپ سے بھی محروم رہے. تو کس طرح سے جی ہو رہا ہے سارا سلسلہ, اس پہ سفر چینی کی قیمت کا ذرا وہ آپ کو دکھاتے ہیں. تو یہ کہانی آپ نے سن لی کہ کیا کیا ہوا, اور اب ایک دوسرے پر الزام تراشی کا سلسلہ جاری ہے. پیپلز پارٹی اور نون لیگ کی جانب سے ساتھ حکومت کر رہے تھے, ظاہر ہے کیبنٹ میں تھے تو انڈورسمنٹ تو ہوتی ہے نا کیبنٹ کی. بہرحال لیکن اب صرف یہ نہیں کہ چینی کے دام ہی بڑھ گئے ہیں, چینی مل بھی نہیں رہی ہے, نایاب ہو گئی ہے. تو مختلف شہروں میں کیا صورتحال ہے, کیا قیمتیں, ماشاءاللہ سے سب کی اپنی اپنی قیمتیں ہیں. تو اس کے لیے ہم چلیں گے جی, رخ کریں گے ہمارے نمائندوں کی طرف, اور ہمارے ساتھ سیگمنٹ ہی اسی طرح سے ترتیب دیا ہے تاکہ اوور آل تمام تر صورتحال سے آپ کو آگاہی دے سکیں. اور ظاہر ہے کہ دس از این ایشو. الماس لاہور سے ہمیں جوائن کر رہے ہیں, اور کوئٹہ سے ہمیں عطیہ جوائن کر رہی ہیں, اور اس کے ساتھ ساتھ ہمارے ساتھ اسٹوڈیوز میں ہوں گے ابھی حاجی عبدالرؤف صاحب, جو کہ چیئرمین کراچی ہول سیل گروسرز ایسوسی ایشن ہے. تو وہ بھی ظاہر ہے کہ اس معاملے پہ روشنی ڈالیں گے کہ وجوہات کیا ہیں. تو پہلے ریٹس جان لیتے ہیں. بھائی عطیہ, آپ سے شروعات کر لیتے ہیں ہم. ذرا یہ بتائیے کہ یہ کیا نرخ چل رہے ہیں, اور چینی دستیاب بھی ہے یا نہیں کوئٹہ میں؟ جی بالکل اشفاق, ایسا ہے کہ یہاں پر چینی دستیاب ہے اور کچھ جگہوں پر نایاب بھی ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ چینی کی ہوش ربا قیمتیں ہیں, انہوں نے اس کی وجہ سے عوام جو ہے ان کے منہ کی مٹھاس بھی لی گئی ہے. چینی اس وقت کوئٹہ میں کل تک کا ریٹ 230 روپے تھا. ہر روز کے ساتھ جو ہے وہ ریٹ میں اضافہ ہو رہا ہے. جیسے ہی دکانیں کھلتی ہیں, ہول سیل مارکیٹ کھلتی ہے, چینی کی قیمت میں 10 سے 15 روپے کا اضافہ نظر آتا ہے. 10 دنوں کے اندر چینی کی قیمت جو ہے وہ 46 روپے اضافے کے ساتھ اس وقت 230 میں مل رہی ہے. یعنی چینی نے جو ہے, پیٹرول نے ٹرپل سینچری کی اور چینی ڈبل سینچری کے بعد اب ٹرپل سینچری کی طرف رواں ہے. اور یہاں پر جب ہول سیل ڈیلر سے ہم لوگوں نے بات کی تو ان کا کہنا یہ تھا کہ چینی کی قلت اس وجہ سے آ رہی ہے کہ پہلے تو مختلف شاہراہوں پر چینی کے ٹرک روکے گئے تھے, اس کے بعد چینی جو ہے وہ جو ہمسایہ ممالک ہے وہاں اسمگل ہونا شروع ہو گئی. پچھلے دنوں ابھی اسی ہفتے کی بات ہے کہ کسٹم نے کارروائی کی اور 7 کروڑ روپے کی چینی جو ہے اس میں 15 انہوں نے ٹرک پکڑے ہیں. لیکن حیرت کی بات ہے وہ چینی مارکیٹ میں نہیں آئی. وہ چینی کہاں غائب ہو گئی یہ اللہ ہی بہتر جانتا ہے. عام شہری کی زندگی اس قدر پہلے ہی تلخ ہے, چینی کی وجہ سے تھوڑی بہت ان کی زندگی میں مٹھاس تھی, اور اس کی وجہ یہ تھی کہ کوئٹہ شہر میں زیادہ تر جو ہے وہ چائے کا استعمال بہت زیادہ ہوتا ہے. ویسے تو اب مٹھائیاں اور دیگر چیزیں جو ہیں وہ متوسط طبقے کی جو رینج ہے اس سے باہر ہو گئی ہیں. ایک قہوہ, سبز چائے اور دودھ والی چائے جو ہے وہ میں یہ کہوں گی امیر لوگوں کے لیے رہ گئی تھی. اب یہ ہے کہ جو غریب طبقہ ہے وہ چائے پینے سے بھی چلا گیا ہے. کل میں نے مختلف ہوٹل سے ریٹ پتہ کیے. چائے کا ایک کپ اگر مزدور بندہ اور کچھ نہیں کرتا تھا تو وہ قہوہ چائے کے ساتھ تندور کی سوکھی روٹی لے کے کھا لیتا تھا. لیکن قہوہ کا جو کپ ہے وہ 60 روپے کا ہو گیا ہے. 60 روپے. اس کے ساتھ اگر ہم بات کریں دودھ والی چائے کی تو دودھ والی چائے کا ایک چھوٹا سا کپ جو ہے وہ 100 روپے کا ہو گیا ہے. اور شہری بہت زیادہ پریشان تھے. آپ یہ دیکھیں نا کیسے نہ ہو, کیسے نہ ہو. بات کی تو اس قدر پریشان. اس کے اندر گیس مہنگی جس کے اوپر چائے بنے گی, پھر پتی جو ہے وہ بھی اگر کسی اچھی برانڈ کے لے لیں گے تو 2000 روپے تک کلو تقریباً پڑ جائے گی. اچھا پھر باقی چیزیں اس کے اندر چینی مہنگی, فی بندہ وہ دودھ کی قیمت آپ دیکھ لیں, ان سے پوری پتی کے پیکٹ کا قیمت چارج کریں گے. میں نہیں کروں گا, میرا کھوکھا نہیں ہے, لیکن وہ کر رہے ہیں. میں بھی یہ سوال اٹھا رہا ہوں کہ کیوں کر رہے ہیں. آپ سے سوال نہیں اٹھا رہی, میں ایک جنرل سوال اٹھا رہی ہوں. صفائی دینا مطلب ظاہر ہے اب سب کو ہوتا ہے بھائی یہ کیا, لیکن عطیہ یہ تو بڑی مہنگائی ہے, تو لوگ تو اب چائے سے بھی محروم ہو گئے. ورنہ لوگ چائے روٹی اپنا سم ٹائمز لنچ میں ناشتہ ایسے کر لیتے تھے, پراٹھے سے چائے کھا لیتے تھے, اب وہ بھی ان کی پہنچ سے باہر ہے. تو ذرا ہم الماس کی طرف چلتے ہیں. ٹھیک ہے, الماس سے ذرا لاہور کی صورتحال جانتے ہیں. الماس بتائیے گا لاہور میں کیا چینی کی کیا قیمت ہے؟ کوئٹہ میں تو بہت زیادہ ہیں, اور کیا مل رہی ہے چینی وہاں؟ جی ہاں صدف, آپ نے بالکل صحیح انالیسس کیا کہ لاہور میں چینی کچھ جگہ پہ جو چھوٹی دکانیں ہیں وہاں پہ نایاب ہے, اس طرح بڑی دکانوں پہ بھی نایاب ہے. لیکن جو اکبری منڈی ہے لاہور کی ہول سیل مارکیٹ, میں کہوں گا کہ شاید جوڑیا بازار سے بھی یہ بڑی مارکیٹ ہے ہول سیل, وہاں پہ اتنی حکومت کی کرمنل نیگلیجنس ہے دونوں کی طرف, مل مالکان کی طرف اور اکبری منڈی کی طرف. ان کا جو دونوں کا ایک کارٹل بنا ہوا ہے اس نے یہ سارا کھیل رچایا ہوا ہے. جب سے یہ چینی کی قیمتیں بڑھنا شروع ہوئی ہیں, اب وہ جو ڈیلر حضرات ہے, شوگر ڈیلر
اور مل مالکان وہ سنگل نہیں لے رہے, وہ چوکا چھکا لگاتے ہیں. چند ہی دنوں میں لاہور میں 2 سینچری ڈبل سینچری کر گئی ہے چینی, اور آج لاہور میں 200 روپے ہے. کل 195 روپے تھا, وہ اس لیے تھا کہ 180 روپے فی کلو اکبری منڈی سے چینی مل رہی تھی. جو کل شام کو اکبری منڈی میں چینی کا ریٹ کلوز ہوا ہے وہ 185 روپے فی کلو. جب وہ اپنی دکانوں پہ لاہور میں مختلف جگہوں پہ لے کے جائیں گے, اس پہ کیریج پڑے گا, دکان کا کرایہ پڑے گا, تو اس طرح وہ 15 روپے فی کلو اسے دکاندار کو کاسٹ پڑتی ہے. تو وہ اپنے مارجن نکال کے 200 روپے اس وقت لاہور کی مختلف جگہوں پہ 200 روپے فی کلو بک رہا ہے. وہ کہہ رہا ہے معاملہ یہ ہے کہ ابھی یہ معاملہ ان کا رکا نہیں چوکے چھکے لگانے کا. حکومت نے, چاہے وہ نگراں حکومت اسلام آباد کی ہو یا ہمارے صحافی بھائی صاحب کی ہو جو پنجاب میں بیٹھے ہوئے ہیں, ان کی حکومت ہو, وہ بالکل ان کی طرف آنکھیں بند کیے ہوئے بیٹھے ہیں. ان کو دیکھ ہی نہیں رہے کرمنل نیگلیجنس ہے یا یہ لوگ ان کے ساتھ ملے ہوئے ہیں, اسے کچھ نہیں کہا جا سکتا. عوامل کیا ہیں, عوامل پہ بات ذرا کر لیتے ہیں. تھینک یو سو مچ الماس احمد خان. مطلب کیا ایگزیجریشن کر رہے ہیں آپ لوگ, کوئی بل تھوڑی ہے یار, مطلب کیا ہے, وہ کہہ رہے ہیں. تو اس پر حاجی صاحب تھینک یو سو مچ فار جوائننگ اس. آپ سب کچھ سن رہے تھے, دیکھ رہے تھے, اور آپ نوٹ ڈاؤن بھی کر رہے تھے, آپ نوٹ ڈاؤن بھی کر رہے تھے, آواز اٹھا رہے. اچھا, دنیا بھر میں ایک چیز فینومینا دیکھ رہا ہوں کہ یہ جو رشیا یوکرین والا جو چکر تھا نا, اس کے بعد دنیا بھر میں ابھی انڈیا کا میں اسٹیٹسٹکس دیکھ رہا تھا کہ وہاں سے بھی انہوں نے ایکسپورٹ کے لیے وہ سائن کیے, لیکن اس چیز کو مد نظر رکھتے ہوئے کہ ملک میں قیمتیں نہ بڑھیں. ٹھیک ہے, پاکستان میں یہ کیا ہو رہا ہے؟ دیکھیں, اب لمحہ فکریہ دیکھیں اس ملک کا کہ ہماری گنے کی کاشت کی گئی کسانوں نے کی, ریٹ بھی فکس کیا گیا 300 روپے من, اس کی ریزرو پرائز ہوتی ہے 83. ٹھیک ہے, کیا کسی گورنمنٹ نے عمل درآمد کروایا کہ دنیا میں قانون ہے کہ 10% سے اوپر پروفٹ نہیں لے سکتے, آپ 10% سے اوپر نہیں لے سکتے, قانون نہیں ہے. اب آپ بتائیں کہ چینی کیا 200 روپے کلو بکے ریٹیل میں, یہ ایک لمحہ فکریہ ہے. اس میں کارٹل سسٹم, اس میں جو شوگر مل مالکان ہیں آپ لے لیں, سیاسی لوگ ہیں سارے, اور وہی تو ہیں لوگ. حاجی صاحب میں یہ چاہوں گا ہمارے عوام کے لیے آپ تھوڑا پروسیس سمجھا میں آپ دیں کو کہ صرف ایک کاشتکار نے کاشت کیا, وہاں سے لے کے ریٹیل تک کا سفر ہوتا کیسے, اور اس میں کہاں دیکھیں آپ دیکھیں, آپ گیا کسان کے پاس گنا پیسا, ٹھیک ہے, گنا پیسنے کے بعد آپ کی چینی بن گئی, پروڈکٹ ہوتی ہے 2 مہینے, پروڈکشن چلتی ہے 2 مہینے, اس کے بعد یہ ملوں میں اسٹاک ہو جاتی ہے. اچھا, ملوں میں ہی ہو جاتی ہے, ہو جاتی ہے نومبر تک ہو جاتی ہے. یس, نومبر دسمبر, ٹھیک ہے, جنوری لاسٹ آپ سمجھ لیں 15 جنوری تک, یہ 2 مہینے میں ختم ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے, اب یہ ملوں میں مال ہوتا ہے, پھر یہ ڈیلیوری آرڈر ایشو کرتے ہیں, جس پہ 3 سال سے میں چلانے والا ہوں کہ اس پہ سیل ٹیکس نمبر, ڈیلرشپ نمبر ہوگا. جب آپ پکڑیں گے کہ یہ آدمی کون ہے جو بے نامی ڈیو اٹھاتا ہے, اور بے نامی ڈیلر ہے, یہی مالکان یہ بتاتے ہیں جی سرپلس میں ہے ایکسپورٹ کرنے دیں, یہی ہوتا ہے. ٹیکس لگاتا کون ہے؟ دیکھیں میں آپ سے پوری آپ بات کر لیں گے تو بہت اچھا ہو جائے گا, معاف کرنا آپ بھی. لیکن یہاں ہم پہنچے نا تو ڈیلیوری آرڈر ایشو ہوا. ٹھیک ہے, پہلے تھا کہ مانیٹرنگ سسٹم تھا, اور ظاہر سی بات ہے یہ پچھلے دور میں تھا کہ ٹریکنگ سسٹم تھا, اور ٹریکنگ سسٹم ہٹا دیا گیا. اور یہ جو ٹرک کے بے نامی ڈیو, جو ڈیلر, نہ تو سیل ٹیکس نہ انکم ٹیکس, یہ میں آپ کے سامنے بول رہا ہوں. اگر فیکٹ فیگر آپ نے اٹھانا چاہیں تو اس ملک کا زر مبادلہ بھی ضائع, اور یہ جتنی مافیاز بنی ہوئی ہیں, روز آتا ہے ادھر کہ یہ ریٹ ہے آج. میں آپ کو بات بتاؤں, یہ سٹا مافیا اگر گوداموں پہ آج چھاپے مارے نا, آپ بولتے چینی کم ہے, میں بولتا ہوں 7-8 لاکھ ٹن ایکسیز ہے. اس کو جو پینک پھیلائی جا رہی ہے غلط ہے. میں آپ سے آج بھی درخواست کرتا ہوں. مجھے یہ بتائیں, یہ جو بے نامی ڈیلر ہیں یہ کہاں سے آتے ہیں, اور یہ ٹریکنگ سسٹم جو تھا یہ ہٹایا کس نے ہٹایا؟ کس کی حکومت میں ہٹایا؟ دیکھیں آپ یہ 16 مہینہ کیا دیکھ رہے ہیں آپ, یہ 16 مہینے میں کچھ المیاں دیکھنا ہے آپ نے, کچھ دیکھنا ہے. روٹی تو کھاتا ہے نا بندہ, چینی چھوڑ دو ابھی, 1 منٹ کے لیے چھوڑ دو آپ. 55 روپے کا ریزرو پرائز تھا پچھلی کراپ کا, 55 روپے ریزرو پرائز رکھا, 3 مہینے وہ ریزرو پرائز پہ چلی. چوتھے مہینے میں ہماری سندھ گورنمنٹ نے اناؤنس کر دیا کہ اس کی ریزرو پرائز 100 روپے, اس کو ڈبل کر دیا گیا. اچھا فائدہ کس کو ہوا؟ کسان نے تو بیچاروں نے بیچی 50 روپے میں, 45 روپے میں, ان کو فائدہ نہیں ہوا, ان کو فائدہ نہیں ہوا. لیکن سب کو پتا چل گیا, ہولڈر جو سسٹم کا حصہ ہے, اناج تو پورا بھرا ہوا ہے نا. آپ جائیں پنجاب جائیں کہ سندھ جائیں,
تو انہوں نے ہولڈنگ کر دی کہ اب 100 روپے سے کم تو بکنی نہیں ہے. منافع خوری دیکھیں آپ, منافع خوری کی انتہا ہوتی ہے. 25 ملین ٹن گندم ہوتی ہے, جس کو آپ کاؤنٹنگ کرنے جائیں گے نا تو پاکستان کا زر مبادلہ ہاتھ میں آ جائے گا آپ کے. یہ لوٹا گیا, یہ ملک ہے ہمارا. اب میں دوسری آپ سے بات کہوں کہ ابھی عاصم منیر صاحب نے تاجر برادری سے, ہمارا چیف آف آرمی اسٹاف ہیں, میں قابل احترام سمجھتا ہوں, اور یہ پاکستان کے لیے آواز بلند کرتے ہیں اور پاکستان کے ایگریکلچر کے لیے بھی کام کر رہے ہیں. لیکن آپ ایک دن انہوں نے تاجر برادری سے ملاقات کی ہے, اس کا افیکٹ دیکھیں کیا آیا. میں آپ کو بتاتا ہوں, 178 میں ہول سیل تھی کل, یعنی صبح, اور شام کو 174 ہو گئی. بھائی کیا 4 روپے کیوں گھٹے ہیں یہ میں بتاتا ہوں آپ سے. دیکھیں لوگوں میں خوف اور احراز پھیل چکا ہے. ابھی اگر آج بھی کریک ڈاؤن کریں نا تو میرا انشاءاللہ حکم ربی, کرنے والے رب کریم ہیں, جتنے گوڈاؤن نے, جتنی یہ مافیاز ہیں, ان کو ایک دم ساتھ میں لٹکاؤ. یعنی کہ ایک دن کا ڈر, ایک دن کا ڈر, اور اس سے 4 روپے کمی. میں آپ کو بول رہا ہوں نا 174, اس کے رونگ بتا رہے ہیں لوگ, میں معافی چاہتا ہوں ان لوگوں سے بھی. دیکھیں ریٹیل میں تو کوئی ریٹ ہی نہیں ہے. آپ دیکھتے ہوں گے کوئی دال لینے جائیں, کوئی چاول لینے جائیں تو آپ کو 35% اوپر ملتا ہے. تو آپ اس کا اندازہ چینی میں بھی لگا لیں کہ اگر اس پہ 25% اضافہ کریں گے تو 200 روپے آ جائے گا. یہ بتائیں کاسٹ ہونی کیا چاہیے چینی کی ہونی کیا چاہیے ویسے؟ 83 نفع کے ساتھ. کوئٹہ میں 230 چل رہے ہیں. ارے نہیں جی, آپ جب کروپ آپ کا کریشنگ ہوگا, 180 یا صرف 80, 83 کی کروسنگ, یہ کریشنگ کرنے کے بعد مل اونر کو پڑتی ہے نفع کے ساتھ. یہ میرا چیلنج ہے. لیکن جب وہ ملک جہاں اسمگل ہو رہی ہے وہ آپ سے زیادہ قیمت میں لینا ہے تو یہاں کون بیچے گا؟ میں آپ کو بتاؤں, اسمگلنگ جب ہوتی ہے نا, آپ بہت زیادہ شور ہو گیا ہے. اسمگلنگ بہت زیادہ بھی نہیں ہوئی ہے. ہمارے پاس ایکسیس کروپ تھا جس کے لیے یہ ہماری پیپلز پارٹی کہنا یا ہمارے پی ڈی ایم کے سب رہنما کا کہنا کہ جی ایکسپورٹ کر دیں. اور ہمارے پاس پاسما کا, پاکستان شوگر مل ایسوسیشن کے چیئرمین اور سب, وہ بار بار ایک ایڈ چلا رہے تھے کہ جی ہمارے پاس سرپلس ہے, ایکسپورٹ کرنے دیں, ایکسپورٹ کرنے دیں. یاد ہوگا آپ کو, یاد ہے. انہوں نے 10 لاکھ کی پرمیشن مانگی, اس کو انہوں نے 5 لاکھ کی. ٹھیک ہے, 2.5 لاکھ ٹن ایکسپورٹ ہو گئی, مان لیا. ٹھیک ہے. جب ہمارے پاس 2.5 لاکھ ہم نے بیچی تو ہمارے پاس 10 لاکھ ٹن تو پرانا کروپ باقی تھا. جی چلو میں نے کہا اسمگلنگ ہو گئی 10 لاکھ ٹن, مان لیا آپ کا کروپ پورا ہے. میں بولتا ہوں ایکسیز ہے. میں اس عوام سے بھی اپیل کرتا ہوں آپ کی ٹی وی کے توسط سے کہ چینی کو آپ 1 کلو لینی, آدھا کلو لینی. اچھا مجھے ایک چیز بتائیں, اس میں کارٹلائزیشن کی آپ بات کرتے ہیں, آپ نے کہا کارروائی ہونی چاہیے, شوگر ملز مالکان کے خلاف ہونی چاہیے, ڈیلرز کے خلاف ہونی چاہیے, چھٹا مافیا کے خلاف, سب کے خلاف. اور یہ جو اسٹاکس ہیں, آپ یہ اندازہ لگا لیں, کراچی کے گوداموں, انٹیریئر سندھ کے, انٹیریئر پنجاب, کے پی کے, آپ چھاپے مار لیں, چینی اتنی ہوگی کہ آپ نہیں سنبھال پائیں گے. اور دوسرا لمحہ فکریہ یہ ہے کہ چینی کو جب لگاتے ہیں نا اسٹوک کرنے کے لیے تو آگے مکئی لگا دیتے ہیں, چاول لگاتے ہیں, چینی نظر نہیں آتی. تو محکمہ خوراک بھی ملوث ہے اس میں؟ جی محکمہ خوراک بھی ملوث ہے. محکمہ خوراک کہاں یار, ہم ڈیلر جب ہم نفع کھا رہے ہیں روز, کبھی 10 دن میں 38 روپے بڑھتے ہیں بھائی. جی ایسے ایسا نہیں ہوتا. اور دوسری بات میں آپ کو یہ بتاؤں, تھوڑا سا آپ ٹائم دیں گے تو اس کو شارٹ کر دیں گے ہم. سمپل سا فارمولا ہے. میں اپنا کہتا ہوں, یا میری وائف ابھی جاتی ہے کہ بھائی ارے بھائی تھی وہ کہ کھنڈ مہنگی تھی ہے, تو بھائی چینی مہنگی ہو گئی ہے, نہیں 1 کلو نہیں لینی, 5 کلو لینی ہے. خدارا میں ٹی وی کے توسط سے بولتا ہوں, آپ صبر رکھیں, 1 کلو چینی لینی, آدھا کلو لیں. اور میں آپ کو صحیح کہہ رہا ہوں کہ جس چیز کو مہنگا ہونا ہوتا ہے نا, اس کے لیے ہم ڈبل لینے نکلتے ہیں, بلکہ 5 گنا نکلتے ہیں, بلکہ یہ بھی اب اس کو ہم خود بڑھاوا دے رہے ہیں. میں آپ کو انشاءاللہ حکم ربی یہ کہہ رہا ہوں آپ سے اسی ٹی وی کے توسط سے کہ یہ 200 روپے اس کا نہیں ہوگا, اور نہ اس کا آپ کا ریٹیل پہ بھی چیک اینڈ بیلنس ہونا چاہیے کہ 174 روپے یا 172 روپے چینی, جب آپ اس پہ 30% ایڈ کر دیں گے تو 200 سے اوپر ہو جائے گی. ٹھیک ہے, تھینک یو سو مچ. عبدالرؤف محمد ابراہیم صاحب ساتھ تھے. اور جناب یہ جو بالکل صورتحال انہوں نے بڑے واضح طور پر بتا دی کہ کیا ہو رہا ہے اور کہاں سے یہ سلسلہ شروع ہوتا ہے. اصل میں عوام کو چونا لگایا جا رہا ہے, عوام کو یہ بتایا جاتا ہے چینی نایاب ہو گئی ہے, چینی ہے نہیں, پرائس بڑھ رہے ہیں.
تھینک یو سو مچ. اور یہ تمام تر صورتحال ہوتی ہے لیکن اس کے پیچھے جن کا فائدہ ہو رہا ہے وہ وہی لوگ ہیں جو امیر ہیں, وہ امیر سے چلیں جی. امیر اب ترین. بظاہر لاہور سے خبر آئی ہے, وہ دکھاوے کے لیے یا کیا ہے, لیکن ہے یہ کہ چینی کی قیمتوں میں ہوش ربا اضافے کی مزید تحقیقات شروع, اور شوگر ملز مالکان, ڈیلرز اور دیگر افراد کے گرد گھیرا تنگ. چینی کا کاروبار کرنے والوں کا 6 ماہ کا ڈیٹا حاصل کر لیا گیا, اور ذخیرہ اندوزی کرنے والوں کی فہرستیں تیار, آپریشن شروع. صوبائی حکومت کو 1 ہفتے میں کریک ڈاؤن کر کے چینی کی قیمت کم کرنے کا ہدف دے دیا گیا. تو یہ کس نے ہدف دیا یہ بھی جاننا ہوگا. اچھا, یہ کہا جا رہا ہے کہ سیکرٹری خوراک اور کین کمشنر ٹاسک فورس کے انچارج ہوں گے. پنجاب بھر کے کمشنرز, ڈی سی ان کی ہدایت پر عمل کے پابند ہوں گے. اسمگلنگ پوائنٹس پر بھی ناکہ بندی سخت کر دی گئی. یعنی کہ پتہ سب ہے, کرنا اس وقت ہے جب عوام کے گلے میں آ جائے. یعنی کہ یہ چینی کا سفر جو ہے وہ اگر جس طرح سے حاجی صاحب فرما رہے تھے, حاجی عبدالرؤف صاحب, کے 83 روپے میں نفع کے ساتھ, یعنی کہ ود پروفٹ پرائس ہونی چاہیے. لیکن آپ سوچئے کہ جب 83 سے 230 تک معاملہ پہنچا تو اب خیال آیا, فہرستیں بھی تیار ہو گئیں, کین کمشنر انچارج بھی ہوں گے, سیکرٹری خوراک بھی ساتھ ہوں گے, تو اب کاروائی ہو جائے گی. اس کے بعد پھر راوی چین ہی چین. لیکن مین وائل جس کسی نے پروفٹ اس میں کمانا تھا وہ کما لیا. اچھا جی, اب میں بتانے جا رہی ہوں, مجھے بڑی قدر آ گئی ہے. یہ جو آفس میں ہمیں چائے مل جاتی ہے یہ کتنی مہنگی ہے, اس کے پرائس کیوں مہنگے ہو گئے, کیونکہ دودھ مہنگا ہے, چینی مہنگی ہو گئی ہے, پھر گیس اویلیبل نہیں ہے. ایسے میں جب چائے کا کپ, آپ کتنا لوگ سمجھتے تھے نا بڑا بھائی سستا ترین یہ کھانا ہے, پراٹھا ڈبوئیں جی, بسکٹ اس میں ڈبوئیں, کھا لیں, اپنا پیٹ بھر لیں. لیکن اب چائے کی 1 کپ کی قیمت کیا ہے, اس حوالے سے ہمیں بتا رہی ہیں روحا فاطمہ. ذرا یہ دیکھیے. کی بے لگام قیمتوں نے کراچی والوں کے لیے چائے کی چسکیاں لینا بھی مشکل کر دیا. شہر قائد میں چینی اور دودھ کی بلند ترین قیمت پہنچنے کے بعد ہوٹل میں ایک چائے کا کپ 80 روپے تک پہنچ گیا. مہنگائی کے ستائے شہری اب چائے کے فل کپ کے بجائے کٹ پینے پر مجبور ہیں. پہلے تو انسان فل پی لیا کرتا تھا, لیکن ابھی تو دیکھ بھال کے جیب حالت اجازت دیتی ہے, جیب اگر تو پھر جا کے پیتے ہیں, اور وہ بھی کٹ ہی پیتے ہیں بیسیکلی. ہوٹل کے اندر آپ کو اویلیبل کے اگر کم پینی ہے تو آپ کو کٹ مل جائے گا 60 روپے کا, زیادہ پینی ہے تو 80 روپے کا, دودھ پتی پینی ہے تو 120 روپے کی بھی ہے, کہیں 150 روپے کی بھی ہے. ہوٹل مالکان کہتے ہیں کہ چینی اور دودھ کی آسمان سے بڑھتے کرتی قیمتوں کی وجہ سے اضافہ ناگزیر ہو گیا ہے. فی الحال تو ہم نے یہ کنٹرول کیا ہوا ہے, ابھی اگر آؤٹ آف لمٹ بڑھتا جائے گا تو پھر کیا کریں. مہنگائی کی وجہ سے سکون دینے والی چائے نے شہریوں کو ہی بے سکون کر دیا. تھکن کی دوری اور کام کا بوجھ کم کرنے کے لیے شہری جہاں چائے کا استعمال کرتے تھے, وہیں چینی پتی اور دودھ مہنگا ہونے پر شہری اب چائے سے بھی دور ہوتے جا رہے ہیں. کیمرہ مین یعقوب کے ساتھ روحا فاطمہ, ARY نیوز, کراچی. اشفاق, مجھے تو ڈر یہ لگ رہا ہے اب یہ نہ کہہ دیں کہ دیکھیں چائے مہنگی ہے تو کافی پی لیں. او یس, یہ بھی کہا جا سکتا ہے. وہ یس, تو کافی بھی تو مہنگی ہے نا. اب اس کے اندر وہ نہیں کہا تھا کہ جی اگر روٹی نہیں مل رہی تو کیک کھا لیں. صحیح ہے, چاہے کیک کھائیں یا کافی پئیں. ہم بھی بریک لیتے ہیں. ویلکم بیک ونس اگین. اور سوچ رہے ہوں گے آپ کہ ہم بریک پر گئے ہیں, بریک سے آئیں گے کیا بات کریں گے, آپ ہی کی بات کریں گے. اور ابھی ہم چینی کی بات کر رہے تھے, اب ہم بجلی کے بلز کی بات کریں گے. تو بیچ میں بڑا یہ شور مچا جب احتجاج سارا ہو رہا تھا, ابھی بھی ہو رہا ہے, لیکن جب احتجاج پیک پر تھا تو یہ تھا جی 48 گھنٹے میں نگراں حکومت, نگراں وزیر اعظم کوئی سولوشن دیں گے, IMF سے بات کی جائے گی, IMF کو منا لیں گے. لیکن اب کچھ ایسا معلوم ہو رہا ہے جی کہ معاملہ یہ ہے کہ جو ایکشن لیا جا رہا ہے وہ نادہندگان کے خلاف لیا جائے گا. یعنی جہاں جو لوگ بجلی چوری کرتے ہیں, جو بل پورے نہیں کرتے ہیں, اب ظاہر ہے کون سا طبقہ اشفاق جو بجلی کے بل نہیں دے پا رہا ہوگا, جن کی اس کی استطاعت نہیں ہے, جن کو فری یونٹ مل رہا ہے, ان کا تو کیا مسئلہ, جو امیر ہیں ان کا تو کیا مسئلہ. لیکن اس پر ابھی فی الحال یہ ایکشن لینے کا فیصلہ کیا ہے. کہا اداروں کے ساتھ مل کر کارروائی کی جائے گی, اور جو بجلی نادہندہ ہیں, جو چور ہیں, ان کے خلاف کارروائی میں کسی قسم کی رعایت نہیں برتی جائے گی. لیکن وزیر توانائی نے جی عوام کی امیدوں پہ یہ کہہ کر پانی پھیر دیا کہ جب تک پیٹرول ڈالر کی قیمت میں کمی نہیں آتی بجلی سستی نہیں ہوگی. اور بس آپ دیکھ لیں کہ وہ جیسے پہلے آپ یہ دیکھ لیں کہ مختلف محلے کی دکانیں ہوا کرتی تھیں, تو ان دکانوں پہ لکھا یہ جاتا تھا کہ کشمیر کی آزادی تک ادھار بند ہے. ٹھیک ہے, اس طرح کی چیزیں. تو وہ نہ 9 من تیل ہوگا اور نہ رادھا ناچے گی. بات سیدھی سی یہی ہے. تو اسی وجہ سے اب یہ ہے کہ محمد علی صاحب نے بڑا درست فرمایا. تو اب ایک اور چیز یہ ہے کہ ریئلٹی تو یہی ہے. اب یہ ہے کہ
کے الیکٹرک نے بجلی مزید 10 روپے 32 پیسے فی یونٹ مہنگی کرنے کی درخواست دے دی ہے. نہیں کرے اشفاق, آپ کو نہیں خدا کا کے الیکٹرک والے, مطلب آپ سوچے 1 روپے 2 روپے نہیں 10 روپے 32 پیسے. اور یہ اضافہ سوچیں, یہ بھی پتہ ہے کیا چکر ہوگا, یہ 2022-23 کی 3 مختلف سہمائی ایڈجسٹمنٹ کی مد میں کیا جائے گا. وصولیاں ستمبر اور اکتوبر 2023 میں کرنے کی حکومتی درخواست نیپرا 11 ستمبر کو سماعت کرے گا. اچھا پھر شوبز شخصیات بھی چیک کریں آپ, یہ مطلب ہمارے سیلیبریٹی ظاہر ہے یہ طبقہ ویل آف سمجھا جاتا ہے, ان کے گھروں میں بل آ رہے ہیں اور یہ بھی بجلی کے بل سے پریشان ہیں. نادیہ خان کہہ رہی ہے میرا تو چلے 75 آیا, ان کے ابا کے گھر بھی 75,000. عابد سلیری صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں, ماہر معاشیات. ہم جانتے ہیں کہ ماہر معاشیات جو نمبرز میں ڈیل کر رہے ہوتے ہیں ان کی صورتحال. عابد صاحب بل کتنا آیا ویسے آپ کا, اگر آپ بتانا چاہیں؟ اگر آپ بتانا چاہیں. عابد صاحب ہیں ہمارے ساتھ یا ان کو آواز نہیں آ رہی اچانک ہماری؟ چل عابد صاحب, بھائی عابد صاحب السلام علیکم. آئی تھنک ان سے رابطہ کرنے کی کوشش کریں گے. اور آپ نے سوال ہی ایسا کر دیا, بالکل نہیں کتنا بل آیا ہوگا. جی اچھا جی, عابد صاحب سے ہم بات کریں گے, لیکن بات یہ ہے کہ اب وہ ظاہر ہے کہ لوگوں کی حالت ایسی ہو چکی ہے کہ اب پچھلے مہینے جو بل تھا وہ بڑھ کے اس مہینے آئے گا, کیونکہ اس کے اندر مزید کرنی اضافہ ہو جائے گا. اب کے الیکٹرک کی جانے سے مزید کیا دیا گیا ہے کہ 10 روپے 32 پیسے فی یونٹ بڑھایا جائے گا. تو آپ اندازہ کر لیں تو 3,000 روپے تو یہی بڑھ جائیں گے. اگر آپ نے کتنے یونٹ کی 300 یونٹ یوز کیے تو حساب ہی میرا سارا گڑبڑ ہو گیا. آپ یونٹ کو چھوڑیں, آپ اگر آن لائن پے کرتے ہیں نا تو آپ اپنا بل پے کرنے کے بعد جب دوبارہ دیکھیں گے تو آپ کو جو نیکسٹ منتھ کے چارجز ہیں نا وہ آلریڈی لکھے ہوئے آ رہے ہوں گے. مجھے یہ سائنس سمجھ نہیں آئی, کیونکہ میٹر ریڈنگ کرنے والا تو آئے گا اپنے ٹائم پہ, اس سے پہلے کیسے وہ شو ہو رہا ہے, مجھے یہ ویسے سمجھنے کی ضرورت ہے. کوئی ایکسپرٹ آئے گا کبھی کہ الیکٹرک سے تو میں ان سے یہ ضرور جاننے کی کوشش کروں گی. بہرحال جی کوئی امید بڑھ نہیں آتی, کیا شعر ہے جناب, کوئی صورت نظر نہیں آتی. یہ بڑا اب دل دکھا شعر ہے جو ہمارے عوام کے دلوں سے نکل رہا ہے جی, کہ کوئی امید بڑھ نہیں آتی, کوئی صورت نظر نہیں آتی, موت کا ایک دن معین ہے, نیند کیوں رات بھر نہیں آتی. بھائی رات بھر اس لیے نیند نہیں آتی کہ لوگ پریشان ہیں کہ وہ اپنے گھر کا خرچہ کیسے پورا کریں گے, بچوں کے اسکول کی فیس دینی ہے, بجلی کے بلز دینے ہیں, ساتھ ہی اگر آپ کے بچے وین سے جاتے ہیں تو وہ بھی فیس آپ نے دینی ہے, پھر آپ نے گھر کا خرچہ کے ساتھ ساتھ آپ نے بلز پے کرنے کے ساتھ ساتھ جی آپ نے دیگر اخراجات بھی دیکھنے ہیں. ٹائم ٹو ٹائم کوئی ایونٹ آ جاتا ہے, کوئی تہوار آ جاتا ہے, اس پہ بھی خرچہ ہوتا ہے. تو اس وقت جو عوام کی جو استطاعت ہے وہ جواب دے گئی ہے, اور اب ان سے کہا جا رہا ہے جی کہ آپ ان لوگوں کے خلاف ایکشن ہوگا جو نادہندگان ہیں, جو بجلی چوری کرتے ہیں. یہ تو ہمارا سسٹم میں ہونا چاہیے, یہ کوئی نئی ڈیسیجن نہیں ہے, یہ آلریڈی ہونا چاہیے, کوئی یہ پرابلم بہت عرصے سے ہم فیس کر رہے ہیں. بالکل جی, بات یہ ہے کہ پرابلمز تو ہیں, مصیبتیں تو ہیں, لیکن اس صورت میں ہونا کیا چاہیے. جو صاحب اقتدار ہیں, جن کے پاس جو اس وقت اقتدار کی مسند پہ ہیں, کم از کم وہ آپ کے زخموں پہ مرہم اگر نہ رکھ پائیں تو حرف تسلی تو دیں. مرتضیٰ سولنگی صاحب جو کہ ظاہر ہے کہ صحافتی برادری سے ان کا تعلق تھا کچھ ہی عرصے کے لیے, اب مجھے لگتا ہے کہ نگراں وزیر اطلاعات بنے ہیں, لیکن ان کی جانب سے بھی یہی مشورہ دیا گیا ہے کہ جو بھی یہ سنیں, پرامن احتجاج عوام کا حق ہے, پرتشدد حملے اور سرکاری عملے پر حملے اس حق میں شامل نہیں ہیں. میں نے کل بھی کہا تھا اور آج بھی کہتا ہوں کہ احتجاج سے, بل جلانے سے اور بل نہ دینے سے بجلی سستی نہیں ہوگی, بلکہ اکثر لوگوں کے لیے اندھیرا ہوگا. فہم فراست, سمجھ بوجھ اور بہتر حکومتی اقدامات سے مسائل حل ہوں گے. تو یہ بہتر حکومتی اقدامات کون کرے گا؟ ظاہر ہے کس کی ذمہ داری ہے؟ یہ حکومت کی ذمہ داری ہے, بھلے نگراں ہوں یا الیکٹڈ ہوں یا سلیکٹڈ. ویسے ایک چیز ہے کہ جو نگراں ہیں ان پر بڑی بھاری ذمہ داری آ گئی ہے, لیکن اب جو حل بتائے جا رہے ہیں وہ ہمیں بھی سمجھ نہیں آ رہا ہے کہ یہ حل کیا ہیں. اور شعیب نظامی ہمارے نمائندے ہمارے ساتھ ہیں, ان سے جی بات کرتے ہیں. شعیب آئیے گا, بیچ میں بڑی باتیں ہوئی, 48 گھنٹے کا ایک ڈیڈ لائن دی گئی, پھر کہا گیا IMF سے باتیں ہوں گی. اب وزیر توانائی کہتے ہیں کہ جی جب تک پیٹرول اور ڈالر میں کمی نہیں آتی, ان کے ریٹس میں کمی نہیں آتی, تب تک جی بجلی میں آپ کو ریلیف نہیں مل سکتا. تو کیا یہی تھنکنگ ہے یا کوئی سولوشن کی طرف جا رہے ہیں لوگ؟ جی ہماری جو IMF سے ڈیڈ لاک ہوا ہے وہ ہوا ہے ریلیف اور ریکوری کے اوپر. ہم نے ان سے جو ہے میکسیمم ریلیف مانگا اور انہوں نے جو ہے ہمیں ریکوری کے اوپر زور دیا. جو ہم نے ان کو پلان دیا تھا اور جو ہم نے ان کو ان سے ریلیف سے بات چیت کی تھی, اس میں ہمارا یہ اندازہ تھا کہ تقریباً 5 ارب روپے جو ہے وہ ریلیف عوام کو ملے گا, لیکن IMF یہ کہتا ہے اس سے کم از کم 15 ارب روپے کا ریلیف ملے گا.
ایک تو یہ فرق ہے، دوسرا یہ کہ جو ہم ان سے ریکوریوں کے لیے کہہ رہے ہیں، ہم پہ مسلسل زور ڈال رہے ہیں، اس میں جو ہے وہ ہر طرح کی ریکوری ہے. اس میں جو دکاندار ہیں ان سے بھی ریکوری بہتر کرنی ہے، جو صنعتکار ہیں ان سے بھی بہتر کرنی ہے کیونکہ وہ زیادہ استعمال کرتے ہیں بجلی کا، اور جو چھوٹے صارفین ہیں ان سے بھی جو ہے وہ ریکوری بہتر کرنی ہے. جو نقصانات ہیں تقریباً 250 ارب روپے کا ہم نے ایک ریلیف پیکج جو ہے یا ان کو یہ بتایا تھا کہ ہم یہاں سے ریکوری بہتر کریں گے، اور اس سے جو ہم اپنے جو صارفین ہیں ان کو، چھوٹے صارفین کو ریلیف دیں گے. اچھا شعیب صاحب، ایک چیز مجھے یہ بتائیے گا، بیسکلی بات یہ ہے کہ آپ ڈیل کرتے ہیں، ظاہر ہے کہ معیشت پر نظر بھی رکھتے ہیں، اور یہ جو کرسپونڈنس ان کی ہو رہی ہوتی ہے نا IMF کے ساتھ اور IMF کے اقدامات، تو وہ بھی آپ دیکھ رہے ہوتے ہیں. مجھے ذرا یہ بتائیے کہ IMF کیا پریسائسلی یہ بتاتا ہے کہ آپ نے لوگوں کو اس طریقے سے پیسنا ہے، اور جو باقی جو ایلیٹ ہیں ان کے شاہی اخراجات اسی طریقے سے جاری رہیں، جو حکومت ہیں، یہ جو مفت کی بجلیاں ہیں، یہ جو سبسڈیز ہیں یا ایکسٹرا فری یونٹس ہیں، مفت پیٹرول ہے، اس کے اوپر IMF کی نظر نہیں جاتی؟ جی IMF کو اوور ریکوری کے اوپر جو ہے وہ فوکس کرتا ہے اور نقصانات کم کرنے کے لیے کرتا ہے، اس میں تمام کی تمام چیزیں آتی ہیں. لیکن جب ہم ریلیف کی بات کرتے ہیں تو وہاں IMF بالکل اکڑ جاتا ہے اور بالکل بھی جو ہے وہ اپنا معاملات کے اندر جو ہے وہ نرمی نہیں دکھاتا. جیسے پچھلے وزیر اعظم شہباز شریف صاحب نے ایک پیٹرول کی اسکیم دی کہ ہم جو گاڑیوں میں فیول ڈلے گا یا جو ہمارا دوسرا جس کو ہم وی پاور یا پھر ایتھنال وہ والا HOBC کہتے ہیں، اس کو ہم اگر مہنگا کریں تو اس کو مہنگا کرنے سے جو 100 روپے کا مہنگا کرنے سے ہم جو موٹر سوار ہیں ان کو جو ہے سستا پیٹرول دے سکیں گے. لیکن وہ اسکیم بھی مسترد ہو گئی. اب جب انہوں نے یہ کہا کہ ہم ان کو ڈیفر پیمنٹ کے اوپر آگے 4 مہینوں میں جا کے ریکوریاں کر لیں، یہ سب کی سب، اور یہ ریکوریاں جو ہیں وہ 4 مہینے آگے لے لی جائیں، اور جو 200 یونٹ 300 یونٹ والے ہیں ان کو کوئی ریلیف ملا جائے، تو یہاں IMF بالکل جو ہے وہ کہتا ہے جی آپ تو پھر آپ کی ریکوریاں خراب ہو جائیں گی، پھر آپ کو سارا جو آپ نے ایگریمنٹ کیا ہوا ہے وہ سب کا سب ڈسٹرب ہو جائے گا. تو وہ اس معاملے میں بالکل اسٹیٹ اوے جہاں ریلیف کی بات ہوتی ہے تو وہ IMF ڈیبٹ چھٹے افراد میں یہ کہتے ہیں جی آپ اپنی ریکوریاں بہتر کریں، نقصانات بہتر کریں، نقصانات کو کم کریں. شعیب ہمارے ساتھ تھے، ظاہر ہے وہ ساری صورتحال کے حوالے سے بتا رہے تھے. خاور گھمن ساتھ بیورو چیف ہمارے ساتھ ہیں، ان سے بات کریں گے. خاور، نگراں وزیر اطلاعات یہ کہہ رہے ہیں کہ جو صورتحال ہے اس میں انہوں نے کہا کہ جی بجلی کے بل ہیں، لیکن اگر آپ اس پہ احتجاج اس طرح کریں گے، عملے پہ آپ اٹیک کریں گے تو اس سے مسئلے کا حل نہیں نکلے گا. اب لوگوں کو غصہ ہے، کیا کریں لوگ؟ پہلے آپ ڈیڈ لائن دے رہے ہیں 48 گھنٹے کی، پھر آپ کہہ رہے ہیں IMF سے بات کریں گے، IMF کے بعد اب آپ یہ کہہ رہے ہیں جی کہ مسئلے کا حل اس طرح نہیں نکلے گا، تو مختلف بیانات آ رہے ہیں. اب ایسے میں عوام کیا کریں؟ اور جو وزیر اطلاعات کا بیان ہے اس کو آپ کیسے دیکھتے ہیں پھر؟ دیکھیں جی، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے کہ جب سے یہ بجلی کے بل آئے ہیں لوگوں میں غم و غصہ تو ہے. آپ پاکستان کے کسی شہر، کسی قصبے، کسی دیہات میں چلے جائیں، لوگ جو ہے ایک ہی ایشو کے اوپر بات کر رہے ہیں، وہ ہیں بجلی کے بل. ظاہر ہے اگر فرض کریں کسی گھر کے اندر جو ماہانہ کمائی فرض کریں 20، 22، 25 ہزار ہے، 30 ہزار ہے، اس کا بل اگر 35 ہزار ہے تو لوگ پریشان ہوں گے، وہ گھر پریشان ہوگا. یقین کریں آپ کے جو بہت سارے لوگ جو قریب آپ کے کام کرتے ہیں وہ آپ کو بھی SMS کر رہے ہیں، ہمیں بھی یہاں پہ لوگ میسیج کر رہے ہیں یہ اتنا بل آ گیا. میں آپ کو آدھی درجن سے زیادہ میسیج دکھا سکتا ہوں اپنے ٹیلی فون کے اوپر. میرے دفتر میں جو لوگ کام کر رہے ہیں اسلام آباد کے اندر کہ سر اتنا بل آ گیا تو کیا کیا جائے، کچھ مدد کریں. تو لوگوں کو پریشانی ہے، یہ تو بات ہوگی. دوسری بات یہ ہے کہ اب حکومت کو کیا کرنا ہے. دیکھیں، یا تو پہلے دن ہی ان کو یہ بتا دینا چاہیے تھا. اس دن آپ کو یاد ہوگا کہ انہوں نے ایک، میں بھی اس میٹنگ میں تھا، ایک زوم میٹنگ کی گئی تھی اور سلنگی صاحب نے اس کو سپروائز کیا تھا جو ہے انرجی منسٹر کے ساتھ. سارے میڈیا کو بلا کے جی ہم ڈسکس کرنا چاہ رہے ہیں کہ یہ چونکہ ہم ایک ذمہ دار حکومت ہیں اور ایک ذمہ دار حکومت ہونے کے ناطے یہ لوگوں کا جو غم و غصہ ہے، لوگوں کو یہ جو تکلیف ہو رہی ہے اس کے اوپر بات کرنا چاہ رہے ہیں اور دیکھنا چاہ رہے ہیں کہ کس طرح اس کا حل نکالا جائے. وہ آپ نے حل نکالنے کی کوشش کی، آپ نے لوگوں کو ایک امید دلائی کہ جناب اعلیٰ ہم ضرور کچھ نہ کچھ کریں گے اور کچھ نہ کچھ ریلیف حاصل کرنے کی کوشش کریں گے. اس کے بعد جب آپ کو پتا چلا جی ہمارے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے، ہم کچھ بھی نہیں کر سکتے، اور حالانکہ یہ پہلے دن سے یہ بات بہت واضح تھی، بہت عیاں تھی بات کہ بحیثیت نگراں حکومت یہ جو فیصلہ ہو چکا ہوا ہے یہ پچھلی حکومت کر کے گئی ہے. تو آپ کو یہ لوگوں کو بتا دینا چاہیے تھا. یہ کہہ دینا، پہلے یہ کہنا کہ جی ہم کچھ کر رہے ہیں، پھر کہنا کہ جی ہم کچھ نہیں کر سکتے.
जाहिर है इसके लेकिन ऊपर इसमें सिंसियरिटी तो थी ना, एटलीस्ट हम इसको अगर अप्रिशिएट करेंगे, चले इन्होंने कोशिश तो की, लेकिन आईएमएफ की तरफ से भी जाहिर है कोई ऐसा रिस्पांस नहीं मिला। तो जो कानून साजी हो रही थी खावर साहब कि हम एक ऐसी हुकूमत चाहते हैं जी जो इस तरह के आईएमएफ से मामलात में डील कर सके, तो वो इन्हीं चीजों को देखकर की जा रही थी। अब आप खुद ही कह रहे हैं, इन्हें पता चला जी कि हम तो कुछ कर नहीं सकते, तो वैसे फिर हो क्या सकता है इस सारी सूरत हाल में? देखिए जी, रात को हमारे प्रोग्राम में मुजम्मल असलम साहब आए हुए थे। वो जो कल आपने सती साहब सवाल पूछा था कि जी आईएमएफ क्यों ये मांगता है हमसे बिजली के बिल और बिजली के सही बिलों के जरिए क्यों पैसे मांगता है, तो हमने भी उनसे ये मजीद समझने की कोशिश की। तो हमें यही बताया गया जी आईएमएफ को इस बात से कोई गर्ज नहीं है कि आप ये पैसे बिजली के बिलों के जरिए इकट्ठे करें या किसी और जरिए से। पाकिस्तान के अंदर फर्ज करें, हमें मुजम्मल असलम साहब ने ये बताया कि आपका बैंकिंग सेक्टर है उसने बहुत पैसा कमाया है, जो है रियल एस्टेट सेक्टर ने कुछ अर्सा बहुत पैसा कमाया है, इसी तरह चांद एक और सेक्टर्स हैं। तो एक विंडफॉल टैक्स लगा के वहां से कोई आपको 100-200 अरब निकाल के तो आप वो ट्रांसफर कर सकते हैं। जो एंड कंज्यूमर्स हैं 200, 300, 400 यूनिट वाले जो मतलब गरीब कंज्यूमर्स हैं उनको आप रिलीफ दे सकते हैं। तरीकेकार तो हो सकते हैं, ये ऐसा नहीं है कि नहीं है, पर मसला ये है कि एक जो बात की जा रही है यहाँ पे इस्लामाबाद के अंदर कि जी ये तो पीडीएम हुकूमत की एक्सटेंशन है जो मौजूदा इस टाइम सेटअप है। और अगर देखा जाए काबीना के अंदर मुझे तो अहम जो लोग हैं, अहम होते हैं, वो इन्हीं के लोग बैठे हुए हैं। आहत चीमा साहब हैं वो वहाँ पे बैठे हुए हैं, उसके बाद वो तार साहब हैं मवासलात के, वो वहाँ पे सारा इनका नुमली के साथ पुराना एक ताल्लुक सारा है। अब सोलंकी साहब भी हमारे दोस्त हैं, अब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ उनका बड़ा गहरा ताल्लुक रहा है माजी के अंदर, डीजी रेडियो भी रहे 2008 से 2013 तक। हावर साहब, लेकिन मैं कुछ और जानना चाह रहा था, ये जब हमारी साथी होते हैं, जाहिर है जिस तरह से आपने फरमाया, लेकिन चूं ही ये जाते हैं इक़्तिदार की मसनद पे तो बयान चेंज क्यों हो जाते हैं? सर वो इसलिए हो जाते हैं कि वो कहते हैं कि पावर हैज गॉट इट्स ओन डायनामिक्स। तो इक़्तिदार की जो राहदारियां हैं सती साहब, उसके जो अपने असूल हैं, अपना तरीक़ाकार है, वहाँ पे ज़ाहिर उसी तरीके को अपनाया जाता है। वहाँ पे अब वो सोलंकी साहब कुछ अर्सा पहले हमारे दोस्त थे, हमारे साथ एटलीस्ट ये कुर्सी है ना, इसका कुछ अलग ही इफेक्ट होता है। ठीक है, थैंक यू सो मच खावर गुमन साहब हमारे साथ है। बहरहाल ये तो तय है कि जी अमले पर अटैक ना करें, एहतजाज करें, पुरअमन एहतजाज करें, एहतजाज आपका हक है, तो अवाम का ये हक है जी, अवाम का एहतजाज करने दें पुरअमन तरीके से। और क्या करें? ब्रेक। भाई क्या बात है, कैसे हैं आप लोग? ठीक ठाक, खैरियत से हैं? अस्सलाम वालेकुम वंस अगेन। अशफाक सत्ती, सदफ अब्दुल जब्बार आपके सामने हैं। तो उम्मीद है कि आपके मामलात बिल्कुल ठीक होंगे और आप बगैर चाय के आपने नाश्ता नहीं किया होगा, चाय पी ली होगी, जाहिर है चीनी भी डाली होगी थोड़ी सी, हल्की सी। अब कम करते हैं, वैसे मैं टेस्ट अच्छा अब चूंकि ये सेगमेंट सेहत आमा से मुताल्लिक है तो अब मैं आपको मशवरा दूंगा कि चीनी नुकसानदेह है, तो चीनी का जितना कम इस्तेमाल करें। और आप मुझे शुगर माफिया का हरकारा ना समझें आप ये समझें कि मैं आपके फायदे की बात कर रहा हूँ। यहाँ पर अभी कोई डॉक्टर में बिठा हूँ तो वो भी यही फरमाएंगे कि भाई ये जो जब आप कस्टर्ड बनाएं, जब आप केक बनाएं, जब आप खीर बनाएं, तो उसमें चीनी तो वो केक जो आप यहाँ ला ना सकें वो ना बनाएं। देखिए अब आपको समझ आ रही है कितनी महंगाई है, जो केक में इंग्रेडिएंट्स आते हैं वो कितने महंगे हैं। आप क्या चाह रहे हैं मैं दिवालिया हो जाऊं? मुझे वो शेर याद आ गया, पता नहीं क्यों, तायर लाहूती उस रिस्क से मौत अच्छी, जिस रिस्क से आती हो परवाज में कोताही। आपको याद है? ये बेमौका लंदन में बैठे एक लीडर, एक और शेर था मुझे आ रहा था, वो याद ज़हन में नहीं आ रहा, तो मैंने ये पढ़ दिया। कोई रेलेवेंस ही नहीं इस चीज की। तो बात ये बहरहाल शेर शेर होता है, भले रेलेवेंट हो के ना हो। ये आपने भाई है ना। अच्छा देख, आपको पता है क्या कि बड़ा एक जबरदस्त एक सिलसिला है कि हम अक्सर सोचते रहते हैं हम अपने फोन कैसे बचाएं। बिल्कुल, ये तो बड़ा मसला है। अच्छा, मैं इस मामले में बड़ा हाई टेक जो है ना मैं चला करता था, मतलब गाड़ी में जो है एक खराब फोन रख लिया, इधर रख लिया, पैदल जा रहा हूँ तो मोज़ों में फोन छुपा दिया। अच्छा, मैं स्पेशली मोजे जो है वो ऐसे रखता था कि जो टाइट वाले हों, वो होते हैं ना घर में इस्तेमाल करके साइलेंट करके रखते होंगे। कराची बॉयज के मसले बड़े हैं ना, बल्कि बॉयज के मसले बड़े हैं, लड़कियां तो अप टू डेट होती हैं, हमारे मोजे ढीले भी हो जाते हैं। तो वो इसलिए मैं
کوشش یہ کرتا تھا کہ جو ہے نا موزے اچھے والے ہوں تاکہ وہ ان کی گرپ رہے, پتہ چلے آپ چوروں سے بچا لیں اور ویسے ہی نکل جائے. اس میں آپ کامیاب رہے, کامیاب سکسیسفل رہا. رہے. ایک ہمارے ساتھی جن کے موزے پھر بھی ڈھیلے ہوں تو وہ ربر بینڈ کا استعمال کر سکتے ہیں, ٹھیک ہے, ان کے لیے ایک مشورہ میری طرف سے. حارث نواز صاحب جو کہ وزیر داخلہ ہیں, بڑے اچھے ہم سے گفتگو ہوتی ہے اور ظاہر ہے کہ ہمارے ساتھ دفاعی تجزیہ کے طور پر بھی کافی اچھے سے بات کرتے ہیں. انہوں نے کہا ہے کہ میں فون ڈال دوں, اسمارٹ موو ویسے بڑا اسمارٹ یہ بات بتائی. چلیں جی, آئی ہوپ کہ کراچی کے جو 90% لوگ ہیں ان کے موبائل محفوظ ہو جائیں گے. جی موبائل باہر نکال کے نہ چلا کریں, اور موبائل کی لائٹ جو ہے وہ بھی اٹریکٹ کر لیتی ہے, تو وہ جو کر رہے ہیں انہیں کرنے دیں. آپ اپنا فون لے کے, یعنی کہ آپ کا یہ فون ہے نا, آپ مجھے دیں, یہ نظر آ رہا ہے کسی ایسی جیب نہیں, یہ آپ کا فون تھا, میں سنیچ کرنے آیا. او مائی گاڈ, آپ فون نہیں, آپ پھر سے رکھیں, یہ میرا فون ہے, آپ فون لینے آئے. یہ دیں, چلیں جی, فون محفوظ. زبردست. اب یہ جو ہے نا ٹرک ہم نے یوز کرنی ہے, زبردست. اب جناب ایک اور مسئلہ ہے جس کی بات کریں کہ وہ کہتے ہیں نا, آج آپ نے مسئلوں کی پوری ایک لسٹ بنائی ہے. وہ کیا کہتے ہیں کہ ویسے بالوں کے مسائل پہ ہم اکثر بات کرتے ہیں, بالوں میں چاندی اتر ہے. اکثر تو ہم بات کرتے ہیں کہ بال ہیں ہی نہیں, ٹھیک ہے, تو بالوں کا نہ ہونا ایک الگ مسئلہ ہے. اچھا دیکھیں, بالوں میں چاندی سم ٹائمز اٹ از فیشن. کچھ لوگ جی آج کل اپنے بال ایسے بھی رکھنا چاہتے ہیں کہ بال نہ ہوں. نہیں, بال سفید, ان کو جی ان کی پرسنالٹی کو بڑا چارم اور میچور لک دیتے ہیں. سو ہر لوگ, تمام لوگ جو ہے نا اپنی اپنی چوائس ہے. لیکن یہاں پہ ہم بات کر رہے ہیں ان چھوٹے بچوں کی جن کی ابھی گروئنگ ایج ہے, جن کے بال ابھی بڑے خوبصورت ہیں. جی ہمارے اسکن بھی ہونی چاہیے خوبصورت, لیکن ان کے بال سفید ہو رہے ہیں اور وہ بیچارے پریشان ہیں. کوئی اتنی چھوٹی سی ایج میں تو نہ آپ بال ڈائی کرا سکتے نہ کچھ. وہ کیا کریں, اسکول میں ان کو بلی بھی کیا جاتا ہے, دوسرے بچے ان کو کہتے ہیں ارے دیکھو تمہارے تو بال سفید ہو رہے ہیں, تمہاری تو ایج اتنی ہے. تو بہت سارے بچے جو ہیں اس سے پریشان ہیں. ان کی والدہ بہت پریشان ہے کہ کیا کریں, ہر کوئی سلوشن پوچھ رہا ہوتا ہے. جی ایسا کوئی سلوشن نہیں ہے, ایسا کوئی شیمپو نہیں ہے, ایسا کوئی تیل نہیں ہے جو ان سفید بالوں کو کالا کر دے. تو اب کیا جائے؟ کالا کچھ بھی کالا, کوئی مہندی شہندی کوئی اس طرح سے. مہندی تو بھائی ضروری, مہندی ٹھنڈی ہوتی ہے نا, تو آپ سر پہ لگا بھی نہیں سکتے. چلیں اب ہم نیم حکیم نہیں بنتے اس معاملے پہ, جو ایکسپرٹ ہیں ان سے بات کر لیتے ہیں. اور ہم ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر خرم رشید. تھینک یو سو مچ فار جوائننگ. بڑی اچھی بات ہے خرم صاحب کی, مسکراتے آتے ہیں. اور جی بتائیں جی کیا حل ہے؟ بہت کامن, آپ یقین کریں روزانہ میں دیکھتا ہوں اتنے سارے بچے بالکل سفید بال اور سکن بالکل ٹینڈ. ایک تو کیا کرتا ہے کہ غذائیت نہیں ہے, وہ رات کو سب فون کر کے پیٹ تو بھر جاتا ہے مگر انرجی نہیں آتی. ٹھیک ہے, اچھا کسی کو چقندر کے رائتے کا پتہ ہی نہیں ہے. لوگ کہتے ہیں سیریسلی چقندر کا بڑا زبردست ہوتا ہے. ٹھیک ہے, وہ بڑا ہی افیکٹو ہے بالوں چقندر کا جوس تو میں نے پیا. چقندر کو بوائل کر کے آپ دہی میں اگر ایک رائتا بنائیں, بڑا بہت اچھا ہوتا ہے, بہت ٹیسٹی, اور آپ کے بالوں کے لیے بہت اچھا ہے. اسی طرح بینز لوگ نہیں کھاتے, پتہ نہیں لوگوں کو بینز کیا ہیں, دالیں کیا ہیں, ملکہ مسور کی براؤن دال کیا ہے, کلیجی کھائی تھی ہے نا, بالکل میں نے بھی کلی کھائی تھی. اور کلیجی میں سے بدبو آتی ہے, دودھ میں سے عجیب سی ہیک آتی ہے. ٹھیک ہے, اس کے علاوہ مزہ نہیں آتا بالکل. کچی سبزیاں اور پھل, ایسا لگتا ہے میں لوگوں سے کہہ رہا ہوں آپ کچا گوشت کھائیں. میں کہتا ہوں آپ کچی سبزیاں کھائیں. کہتے ہیں کچی سبزیاں, کہتے ہیں ہم کوئی بکرے ہیں جو ہم کچی سبزیاں, ہاں گھاس پھوس کھائیں. ٹھیک ہے. اچھا سیکنڈ چیز, راتوں کو ٹیبلٹ ہاتھ میں, اسی کے ساتھ سو جاتا ہے. ٹھیک ہے, گیم جو ہے وہ اسی گیم اسی پر ہے. نیند پراپر نہیں ہے. ٹھیک ہے, ڈائٹ میں کیا, اگر آپ ان کو دلیا بتائیں جی وہ مزے کا نہیں, جو چیز مزے کی ہو وہ چاہیے ہر وقت. اسٹریس فیکٹر بھی ہوتا ہوگا. اسٹریس فیکٹر بہت زیادہ ہے. ایک تو رات کو جاگنا, اور دوسرا ٹیبلٹ یا فون کے اس پار جو شخصیت ہے اس کی وجہ سے جاگنا. اس کی وجہ سے جاگنا بالکل, بچوں کے مسائل ہیں آج کل, بچوں کے بھی مسائل ہیں. اچھا, اور سیکنڈ چیز بڑی امپورٹنٹ ہے کہ جی وہ صبح کو جب اٹھتے ہیں نا تو اس کے بعد کیا ایک ٹرینڈ یہ ہے کہ جی روزانہ, کیونکہ اتنا ڈسٹی ہوتا ہے, بہت ہارش شیمپو سے بال دھوتے ہیں. تیل کا کانسیپٹ نہیں ہے, تیل بہت امپورٹنٹ ہے. اچھا مجھے ایک بات, وداؤٹ ٹیکنگ اینی نیم, جی جو جب میں شیمپو, میں اپنی جی شیمپو لینے کے لیے ہم جا رہے ہیں, کون سے انگریڈینٹس ہوں تو نہیں لینا چاہیے؟ دیکھیے سلفیٹ کا تو مجھے پتا ہے, بہت مین چیز, اگر بہت سلفیٹ ہے اس میں تو بہت کلنگ ہے. بہت ہی دیکھیے جیسے بالکل بیبی ہیئر کے لیے ہوتا ہے, جس کے اندر زیادہ سے زیادہ آئل آف کیڈ جو سوپ میں بھی یوز ہوتا ہے, آپ کے شیمپو میں یوز ہوتا ہے. ٹھیک ہے, اس کے علاوہ کوکونٹ آئل کا تھوڑا سا اس میں انفیوژن ہو. اور تھرڈ چیز یہ کہ اس میں آپ جتنا پیرابینز وغیرہ آپ ایڈ کرتے ہیں
وہ نہیں ہونے چاہیے, ٹھیک ہے, یہ بڑا امپورٹنٹ ہے. اور اگر شیمپو آپ روز نہیں کریں گے, اس میں مینشن ہوتا ہے ہر پروڈکٹ پہ ہوتا ہے؟ بالکل ہوتا ہے, 99% ہوتا ہے, ٹھیک ہے. اچھا آپ کوشش کریں. مجھے لیکن ایک بات بتائیں, جی جی, یہ جو کمپنیز ہیں ظاہر ہے کہ یہ اپنا پروڈکٹ بیچنا چاہتی ہیں, اس کے لیے ایڈورٹائزمنٹ, تو پھر ایسا کیسے ممکن ہے کہ اس پہ صحیح صحیح انگریڈینٹس لکھیں؟ دیکھیے باہر سے جو آتی ہیں ریگولیٹری جو, ہاں, ایک تھوڑا سا ان کو تھوڑا پریشرائز تو کیا جاتا ہے نا. اچھا مگر ہمارے یہاں اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا, کچھ لکھنے سے کچھ نہیں ہوتا. لوگوں کو مزہ آتا ہے وہ شیمپو جس سے جھاگ بنے, وہ ٹوتھ پیسٹ جس کو کرنے سے بہت جھاگ بنے, اور یہ تمام چیزیں بہت غلط ہے. جتنے جھاگ بنانے والے شیمپو ہیں, جی, پیرابینز ہیں, ٹھیک ہے. اور تھرڈ چیز بہت زیادہ آپ کرتے ہیں کہ جی کلرنگ ایجنٹس جن میں زیادہ ہوتے ہیں, بہت تیز اسمیل ہوتی ہے, ان کو بھی فریگرنس بہت زیادہ ہوتی ہے, وہ آپ کو نہیں یوز کرنا. آپ بالکل ایسا, اچھا اگر آپ کسی کو شیمپو دینا کہ بڑا سمپل سا آرگینک, جیسے آملے ریٹھے ٹائپ کا, لوگ کہتے ہیں مزہ نہیں آتا, خوشبو نہیں ہے, جھاگ نہیں بنتے, لیدر نہیں بنتا, ہاں لیدر اس کا نہیں بنتا, خوشبو نہیں ہے. اس کے علاوہ سیکنڈ چیز یہ کہ وہ بالوں میں ایک فلفینس نہیں آتی, ٹھیک ہے. اچھا تو اب کیا کریں, کیا یہ تو ہم یہ وہ نقصانات ہیں, بالکل لیکن سولوشن کیا ہے؟ اچھا پہلا حل تو یہ کہ پراپر نیند, ٹھیک ہے, 3 گھنٹے کی پراپر نیند لیں, نہیں 3 گھنٹے کی, 8 گھنٹے تک ہونے چاہیے, 7 سے 8 گھنٹے, ٹھیک ہے. وہ بھی جنک نیند نہیں ہونے چاہیے. صبح کو اب کیا ہوتا ہے, لوگ کہتے ہیں, اب جو کووڈ کے بعد سے پہلے لوگ 2 بجے سو جاتے تھے کراچی میں, اب لوگ کہتے ہیں فجر کی نماز کے بعد نیند آتی ہے, ٹھیک ہے. اور پھر کلاسز, کچھ تھوڑا ٹین ایجرز بھی ہیں تو کلاسز 2 بجے ہوتی ہیں, تو ہم لوگ 12:30 بجے تک اٹھ جاتے ہیں. اسی وقت ناشتہ بھی ہوتا ہے, کھانا ناشتہ مل کر ہوتا ہے, ٹھیک ہے. اس کے اندر بہت اسپائسی فوڈ ہوتا ہے, ٹھیک ہے. دودھ کا کوئی کانسیپٹ نہیں, دلیا کا کوئی کانسیپٹ نہیں, دالیں بہت کم, بینز نہیں, انڈا جو ہے وہ بالکل, یا تو انڈا پراٹھا ہو باہر کا, ٹھیک ہے, وہ کھانا ہے. گھر کا بوائلڈ انڈا تو بہت برا لگتا ہے, ٹھیک ہے. مرچوں والا آملیٹ ہو, ٹھیک ہے. دلیا کون سا کھائیں؟ دلیا جو کا دلیا, جو کا اچھا ہوتا ہے, گیہوں کا دلیا بھی کھاتا, جو کا تو بیسٹ ہے, میں کھاتا ہوں ویسے جو. بالکل. اب پتہ ہے بیسٹ چیز آپ کو کیا ہے, کہ اگر آپ ناشتے میں روزانہ ایک چھوٹا پیالہ دلیا, ٹھیک ہے, سکم ملک ہو, ٹھیک ہے, اس کے اندر تھوڑے سے اسپرنکلڈ ہوں آپ کے ڈرائی فروٹس, ٹھیک ہے, تو بیسٹ ہے. نہیں تو ماؤں کو کون سمجھائے, کہیں گے میرے بچے نے کچھ کھایا نہیں, اس نے پراٹھا نہیں کھایا, اس نے روٹی نہیں کھائی, تو یہ کیسے اس کا پیٹ بھرے گا؟ دیکھیے ماؤں کا اب بڑا مسکنسیپشن, صحیح کہہ رہی ہیں, ہو گیا ہے بہت زیادہ. وہ چاہتی ہے کہ جی ریڈی میڈ سٹف مل جائے, اور اس میں جتنا زیادہ جنک ہوتا ہے, ٹھیک ہے, وہ آپ کو کوئی پیٹ تو بھر جاتا ہے. اب بچے آپ دیکھیں موٹے موٹے ہو رہے ہیں, ٹھیک ہے, ہیلدی نہیں ہے, ان کے اندر انرجی نہیں ہے, مگر بہت تیز اسٹفی سے ہو رہے ہیں, ٹھیک ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ مائیں بالکل خیال نہیں کر رہی, مائیں خود وہی کھا رہی ہیں بیچاری, وہ خود اتنی لیتھارجک ہے, ان کو پتہ نہیں کہ بچہ کیا کھا رہا ہے. یہ بڑی امپورٹنٹ چیز ہے, ٹھیک ہے. اور نیند پراپر نہیں ہے بچوں کی, صبح کو آپ کا کوئی روٹین نہیں ہے سیٹ, جب دل چاہ چھٹی کر لیتے ہیں. بہت ساری مائیں آتی کہتی ہیں جی بچہ آج اسکول نہیں گیا, کل اسکول نہیں, کیسے آپ اسکپ کر سکتے ہیں ڈے, یہ بڑا امپورٹنٹ ہے. اور سیکنڈ چیز بڑی امپورٹنٹ, تیل کا کانسیپٹ نہیں ہے. اب دیکھیں تیل میں نے ایک دفعہ دکھایا تھا, انشاءاللہ ایک دفعہ نیکسٹ پروگرام میں اور دکھائیں گے. ایسا آئل, دیکھیں میں ایک بڑی اچھی ریمیڈی بتا رہا ہوں, کہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے بال بڑے نیچرلی گرو کریں اور بہت اس کے اندر تیز سے انرجی بھی آئے, پری میچور گرین کرو, کہ آپ کیا کریں جی, کوئی سا بھی تیل, جیسے آپ 1/3 لے لیں گے آپ کیسٹر آئل, ٹھیک ہے, 1/3 زیتون کا تیل, اولیو آئل, اور 1/3 ناریل کا تیل. تینوں تیل کو مکس کریں, ایک پین میں ڈالیں, ایک برتن میں ہلکا ہلکا بوائل کرنا شروع کریں. اس کے اندر 5 چیزیں آپ کو ایڈ کرنی ہے, ٹھیک ہے. مٹھی بھر کے لونگیں کرش کر کے, وہ لشکارے والی لونگیں نہیں لشکارے والی, پلین لونگیں جو کھانے والی, ہاں ٹھیک ہے. اس کے بعد اتنی کوانٹٹی میں آپ ڈالیں گے میتھی دانہ. ایک چیز ہوتی ہے رتن جو, ایک بڑی اچھی ہرب ہے, ٹھیک ہے. چوتھی, بالکل لکھیں, ٹھیک ہے. 3 تیل ہو گئے, ٹھیک ہے. اس کے اندر آپ نے ڈالے میتھی دانہ, رتن جو, لونگیں, ٹھیک ہے. اس کے ساتھ ایڈ کریں گے 1 چمچہ سرما, جو آنکھوں میں لگاتا ہے, ٹھیک ہے. سرما آپ کے بالوں کو بہت انرجی دیتا ہے, بہت جان آتی ہے. اور اس کے اندر آپ ایڈ کریں گے ایک کریم, بازار میں ملے گی بیٹا جینک, ٹھیک ہے, 10 یا 20 روپے کی ہوگی. اب تو نہیں ہوگی, 25-30 ہوگی, 35 ہوگی. اچھا جی, یہ بریک نہیں لیتے بلکہ ایک بریکنگ ہے, وہ شامل کر لیتے ہیں, پھر آپ سے گفتگو کریں گے, بیکاز یہ نسخہ ہے. اچھا جی, چودھری پرویز الہی صاحب سے متعلق یہ معاملہ ہے. ایم پی آرڈر کالعدم قرار دینے کی درخواست پر سماعت شروع ہو چکی ہے. اسلام آباد ہائی کورٹ کے جسٹس طارق محمود جہانگیری سماعت کر رہے ہیں, اور اسلام آباد ہائی کورٹ نے پرویز الہی کی 3 MPO کے تحت گرفتاری کا حکم معطل کر دیا ہے, اور جسٹس طارق محمود جہانگیری نے احکامات جاری کیے ہیں. تو حسین چودھری سے ڈیٹیل جان لیتے ہیں, بتائیے گا حسین چودھری.
جی دیکھیں چند روز قبل ہی لاہور ہائی کورٹ کی جانب سے ان کی گرفتاری جو ہے وہ غیر قانونی قرار دے دی گئی تھی اور انہیں رہا کر دیا گیا تھا، لیکن جیسے ہی وہ گھر پہنچنے لگے تھے اسلام آباد پولیس نے انہیں گرفتار کر کے اٹک جیل منتقل کر دیا تھا اور ان کے ڈی سی اسلام آباد کی جانب سے 3 MPO کے آرڈر جاری کیے گئے تھے۔ اس کے خلاف کیس کی سماعت ہوئی ہے، جسٹس طارق محمود جہانگیری نے کیس کی سماعت کی ہے۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے ڈی سی اسلام آباد کے 3 MPO کے جو آرڈر تھے پرویز الہی کے وہ معطل کر دیے ہیں اور ان کی گرفتاری کا جو حکم تھا تحریری وہ بھی معطل کر دیا ہے، انہیں فوری طور پر رہا کرنے کے احکامات جاری کیے ہیں۔ جسٹس طارق محمود جہانگیری نے یہ کہا ہے کہ پرویز الہی آئندہ سماعت پر پیش ہوں اور جو ڈسٹرکٹ مجسٹریٹ تھے ڈی سی اسلام آباد تھے ان کو بھی نوٹس جاری کر دیا ہے 12 تاریخ کے لیے، اور ساتھ ساتھ یہ پابندی لگائی ہے کہ پرویز الہی تب تک اگلی سماعت تک کوئی بیان جو ہے وہ نہیں دیں گے۔ بالکل شہریار افریدی کیس میں جو فیصلہ دیا تھا اسلام آباد ہائی کورٹ نے، سیم آرڈر جو ہے وہ ہوا ہے پرویز الہی کے لیے اور انہیں ریلیف ملا ہے۔ پرویز الہی کے گرفتاری کے احکامات جو ہے وہ معطل کر دیے گئے ہیں اور انہیں رہائی کے احکامات جاری کرتے ہوئے 12 تاریخ کو طلب بھی کر لیا ہے اور ڈسٹرکٹ مجسٹریٹ میں دیگر جو فریقین تھے ان کو بھی نوٹس جاری کر دیے گئے ہیں۔ تھینک یو سو مچ حسین چودھری میں بتانے۔ اچھا جی، تو آپ ہمیں بتا رہے تھے کیسٹر آئل میں زیتون کا تیل، کوکونٹ آئل، اس کے بعد لونگیں کرش کی ہوئی، میتھی دانہ، رتن جو، سرما اور بیٹا جینک کریم، ٹھیک ہے، 10 سے 15 گرام ہوگی، وہ مکس کیا آپ نے، خوب بوائل ہونے کے بعد تھوڑا ٹھنڈا ہونے دیں، پھر 1 دن کے لیے آپ دھوپ میں رکھ دیں 24 آورز، ٹھیک ہے، اس میں خوب وائٹامن ڈی آئے گا، اس سے خوب مالش کریں، لکڑی کا کنگا لے لیں، اسے خوب کنگا کیا کریں، ڈیڈ بال گرے تو خوشی منائیں، 100 سے 150 بال ڈیلی گرتے ہیں، آپ بڑے خوش ہوں آپ کے جب بال گرے، لوگ بیٹھے رہتے ہیں میں نے 4 دن سے برش نہیں ہاتھ لگایا کیونکہ میں برش کرتا ہوں یا کرتی ہوں تو میرے بال گرتے ہیں، میں برش ہی نہیں کرتی، لکڑی کا کنگا لے لیں، ٹھیک ہے۔ سیکنڈ چیز، اس کے بعد آپ کیا کریں، کتنی دیر لگائیں یہ تیل؟ آپ پوری رات بھی لگا سکتے ہیں، یہ بالکل 1 گھنٹہ کافی ہے؟ 1 گھنٹہ، دیکھیں ایمرجنسی ہے، آپ کو کوئی کام ہے جلدی، آپ آدھا گھنٹہ بھی لگا لیں، ہفتے میں 3 دفعہ چلے گا، ٹھیک ہے۔ اگر آپ ٹائم ہے تو پوری رات لگا لیں، ٹھیک ہے۔ اور ایک وٹامن ہے ایم وٹامینو، پورے پاکستان میں اویلیبل ہے ایم وٹامینو، اس کے اندر کیا ہے کہ زنک تو ہے ہی ہے، بایوٹن ہے، زنک ہے، میگنیشیم ہے، نائسن ہے اور وائٹامن B12 ہے۔ کیا ہے یہ معدنیات ہے، یہ ایم وٹامنس کی ایک خزانہ ہے، ایم وٹامینو، ٹھیک ہے۔ آپ چوائس یہ لیں، ٹھیک ہے۔ اچھا، غذا میں کوشش کریں کہ آپ چینج کر کے نا آپ کے بال بنے پروٹین سے، سکن، بال اور ناخن، یہ تمام پروٹین ہے۔ پروٹین کس میں ہوتا ہے؟ مچھلی، پروٹین ہوتا ہے دودھ میں، گوشت میں، دالوں میں، دیسی گھی میں، اومیگا 3 فیٹی ایسڈ بھی ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ اور جتنا بھی آپ جنک فوڈ کھانا ہے آپ کھائیں، ونس اے ویک کھائیں، ٹوائس اے ویک کھائیں، مگر وہ ڈرنکس آپ لے رہے ہیں، کولڈ ڈرنکس لے رہے ہیں، ٹھیک ہے، دودھ آپ کٹ ڈاؤن کرتے ہیں تو آپ کے بال وقت سے پہلے سفید ہو جاتے ہیں۔ زبردست آپ نے جی آج ٹپ بتائی، تھینک یو سو مچ ڈاکٹر خرم، آپ نے بہت آج یونیک ہمیں فارمولا بتایا۔ اب نیکسٹ ٹائم آپ کو لا کے دکھاؤں، بالکل تو یہ ٹرائی کرنا، زبردست، ٹرائی کرنا بہت ضروری ہے، اور ظاہر ہے کہ جو وائٹامن B12 ہے اس کی کمی وہ بڑا افیکٹ کرتی ہے، اور کوئی بھی وائٹامنز ہوں، مثال کے طور پر خوراک میں جو بھی استعمال ہوتے ہوں تو وہ آپ کے لیے فائدہ مند ہوتے ہیں، لیکن وہ سورس کون سی ہونی چاہیے یہ بھی بڑا امپورٹنٹ ہے، سپلیمنٹ سے لینا ہے یا پھر آپ نیچرل جو طریقہ ڈائٹ ہے اس سے آپ نے چیزیں لینی ہے، تو یہ چیزیں بڑی اچھا جی۔ اب ذرا ہم آگے بڑھتے ہیں اور ہم بات کرتے ہیں جناب کے ملک کی پہچان، آرٹس کونسل آف پاکستان سجا رہا ایک بار پھر فنکاروں اور مختلف ثقافتی رنگوں کا خوبصورت میلہ، اور اس آرٹس کونسل کراچی میں جی ملکی تاریخ کے سب سے بڑے تھیٹر شو کا انعقاد ہونے جا رہا ہے۔ 8 ستمبر سے شروع ہونے والے پاکستان تھیٹر فیسٹیول میں مختلف ممالک کے تھیٹر آرٹسٹ اپنے فن کا مظاہرہ کریں گے، میگا ایونٹ میں مقامی اسٹیج فنکار بھی پرفارم کریں گے، اور آپ کو ایک زبردستی بات یہ بھی بتائیں کہ اردو، انگریزی سمیت کئی مقامی اور بین الاقوامی زبانوں میں تھیٹر پیش کیے جائیں گے۔ فیسٹیول میں 45 شوز، ورک شاپس اور مباحثے بھی ہوں گے، تو یقیناً جو آرٹ لور ہیں ان کے لیے بھی زبردست موقع ہے، اور اس طرح کے ایونٹ کا ہونا بڑا زبردست ہے، کیونکہ اس سے جو لینگویج ہے، اس سے جو کلچر ہے، اس کے بارے میں بہت کچھ معلوم ہوتا ہے، اور لٹریچر کے بارے میں بہت کچھ معلوم ہوتا ہے۔ تو اگر یہاں پہ مختلف ممالک کے تھیٹرز پیش کیے جائیں تو یقیناً ہم ان کے کلچر سے بہت کچھ سیکھ سکتے ہیں، اور لینگویج جتنی رچ ہوگی، جتنی ڈائیورسیفیکیشن اس میں ہوگی، اتنا ہی زبردست ہی آپ کا تھاٹ پروسیس بھی ہو سکتا ہے۔ بالکل جی، تو اس پر ذرا بات کر لیتے ہیں، ہمارے ساتھ ظاہر ہے جو ہمارے مہمان ہوں گے ان کا تعارف آپ سے کرانا بہت ضروری ہے۔ امریکی تھیٹر آرٹسٹ نیکولیٹ ٹروتھیر بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں، اور مصری ڈائریکٹر اور اداکار احمد موسیٰ۔
تو بات یہ ہے کہ ان کے بارے میں آپ کو بتانا چاہیں گے کہ یہ ایک کا تعلق ایجپٹ سے ہے اور ایک جو ہے وہ نکولیٹ روتھیر از اے فاؤنڈنگ کور ممبر آف اپلفٹ فزیکل تھیٹر. شی ریسیوڈ ہر MFA in ensemble based physical theatre from Del Arte International School of Physical Theatre in 2010 and is a certified embodiment teacher by John Winlands and Kendra Knopf. اچھا یہ بیسکلی ہم تھوڑا سا آپ کو ایک اوور ویو بتا رہے ہیں کہ اب تک ان کی اچیومنٹس کیا رہی ہیں اور بیسک مقصد کیا ہے آرٹس کاؤنسل آف پاکستان کا کہ مختلف ثقافت سے تعلق رکھنے والے لوگوں کو, مختلف ممالک سے تعلق رکھنے والے لوگوں کو ایک جگہ پہ جمع کرنا تاکہ آپ کو ایک جھلک نظر آ سکے. ورنہ نارملی تو ہم پاکستان کے تھیٹر کی بات کر رہے ہوتے ہیں لیکن دنیا بھر میں کیا ہو رہا ہے یہ بتانا آپ کو بہت ضروری ہے. صدر. So now we have in our studios the two personalities, Nicholas ہمارے ساتھ موجود ہیں, Nicolette and Ahmed Musa. So welcome to Bakhabar Savera. Tell us about this event and how one can learn from theatre and what kind of dramas and festival or theatre is going to be presented, what kind of you can say art is going to be represented here. Oh yes, so yes, we're participating in the Pakistan Theatre Festival at the Arts Council of Pakistan, Karachi, and I'm here all the way from the United States. Oh, that's and great. Ahmed is here So from is it your Egypt. first time being in Pakistan? It's my first time, and I am so happy to be here. Everyone has been so kind and welcoming. And so this festival is an international festival. There will be theater arts represented from many countries, including the United States, and Sri Lanka and Germany. There's 45 different shows that will be represented, all 40? Different kinds of theater. Yeah, 45 shows. So you'll be performing just here in Karachi or will in you Karachi, go to Lahore yeah, or some at the other Arts city? Council. At Okay. the Arts Council, yeah. Okay. And so our show is physical theater, which brings together physical storytelling, acrobatics, and dance. And there's 3 women, and we do this all together to tell the story. And Ahmed is our amazing stage manager who will be, because the sound score is very important for It is indeed. So he will be making sure that that all happens. He's our 4th member of the company. So Ahmed, tell us about your experience here in Pakistan. Were you here before or is it your first time? This is my first time in Pakistan and it's a beautiful country. Thank you so much. And the people are so nice. Like you can literally see their hearts on their faces and it's all beautiful. So nice. It's so beautiful. I've never seen people like that before. I'm so glad I'm here. That's a wonderful expression, but this is not always a very good thing. Hearts on the face. Yeah. And how did you find talent and skill and theatre, which is right now we have in Pakistan? The guys at the Arts Council are amazing. They are professional, ready, well organized, and they can do anything you ask from them. And they are all very talented. It's amazing. I was surprised by the level of talent here. It's amazing. So Nicolette, you have performed in how many countries before performing in Pakistan? So we performed in Egypt, and then okay. we performed nationally throughout the United States. Okay. So this is only our 2nd international performance. Okay. So what is the basic difference that you have seen over there in the United States and in Pakistan or in Egypt? Well, right now, the biggest difference is the variety of stories that we're seeing. Okay. And it's different cultures and coming together. So we're really seeing, stories that I've never seen before. Basically, ہمارے ساتھ جو موجود ہمارے ناظرین کو بھی کنیکٹ کرتے چلیں کہ یہ نیکولیٹ بتا رہی ہیں کہ امریکہ میں تو انہوں نے پرفارم کیا ہے, ایجپٹ میں پرفارم کیا ہے, پاکستان میں یہ آرٹس کاؤنسل آف پاکستان میں پرفارم کریں گی, اور اس کے ساتھ ساتھ یہاں کا جو سٹوریز ہیں, یہاں کا جو ایکسپیرینس ہے یہ ٹوٹلی ایک ڈفرینٹ ہے. احمد بھی ہمیں یہ بتا رہے تھے کہ یہاں کے لوگ بہت ویلکمنگ ہیں اور ان کے بقول ان کو لگتا ہے کہ یہاں پر جو ان کے دل میں ہے وہ ان کے چہرے پہ دکھائی دیتا ہے. تو یہ ایک زبردست ایکسپیرینس ہے. آئی ایم جسٹ ٹرائنگ ٹو ایکسپلین ٹو دی پیپل کہ بیسیکلی سو دیر وونٹ بی اے لینگویج بیریئر. You yourself also going to perform? Yes. So what kind of performance you going to do? Yeah, so the performance is an original play that we created, and it is about a woman who experiences the loss of a beloved.
and it's told all through physical storytelling. So the play is called Through the Waves. And So there will be no communication. there is through the sound, sound. So you hear this, basically the play starts with a phone call that she receives. That's interesting. Okay. And then the rest of the storytelling is all through the physicality. And for example, grief is often described as waves, like waves of grief. So we use the imagery of the ocean. Because I've always heard that grief doesn't, just hit you. It comes in waves. Waves, exactly. And when you think that it's over, I've seen the Grey's Anatomy. You must have seen it. Yes, yes. So, I heard it that grief, it doesn't just gets over. It comes in waves. And when you think that it's over, it hits you again. Exactly. So that's how we depict it physically. So you actually hear the ocean, we move, and then there will be another part of the story. There's memories that show up, and so you follow this woman's story in the moment after she receives the phone call. It's very, very touching. It is indeed. So Ahmed, how you two will be collaborating on stage? Tell us more about it. Okay, so I will be managing light and sound, and the girls will be performing. Okay. We have so many sound and light cues. It's amazing. The transition between different stages depends on the mood that the light sets, and the sounds bring her back memories. So it's a very impactful show. You could be sitting in the crowd and think to yourself, oh, I can feel her. I can sense what she's feeling. It's amazing. One has to really connect to, So, Nicolette, there are so many Pakistani who've been living in United States. So is there any fusion between, fusion of culture of America and Pakistan? Is there any show we are going to witness? Not yet, I don't think, but we're hoping that there can be some future collaborations, especially with the Arts Council, where this can happen more and more. I think there are some in the United States, Pakistani artists who are telling their stories and being in the United States, but we have not brought that yet here, and so I'm hoping that could be. So what would be the duration of your show? The duration? Yeah. It's about 1 hour long show, and we have 2 performances of our show, and then the festival goes for 1 whole month. 1 whole one. So I'm just expecting and anticipating that we'd be able to see that show as well. Oh, I would love that. Yeah, because that would be great. Wonderful. It would be a wonderful experience And to how see do what you you find the language, the Urdu language, and Pakistani food and culture? Yes. Oh my goodness. Well, obviously I've been shopping. I love. Looks great on you guys. I love the clothing, and the food is delicious. We had biryani yesterday. It's a bit homemade spicy. for us. It was spicy, but it was good. Yeah, it was just at the edge for me. I'm a little sensitive to spice, but it was very good. And yes, and the culture. We've learned a few Urdu words. Shukriya. I hope all the good ones. Yes. The ones you can say here. Yeah. Because whenever you go and learn a new language and you find some naughty people and they often tell you something. Curse words. So this happens. So Once again, thank you so much for being with us on the show. Coming in our show, and definitely जो इनका shows हैं जिसे represent करेंगे उससे हम सब बहुत कुछ सकते हैं और यकीनन ये कह रहे हैं कि यहाँ के लोग बड़े प्यार करने वाले हैं तो ये प्यार मोहब्बतें हमें बांटनी चाहिए और बड़ा अच्छा महसूस होता है जब कोई आकर हमारे कल्चर की इस तरह तारीफ करता है. Thank you so much, Nicolette. Thank you so much. Thank you for coming. I will take a break here. Break के बाद आते हैं जी. आज होगा टक्कर का मुकाबला. बिहारी, अचार और तेल का तड़का अब इन्हें सिर्फ एक चक्कर में करेगा साफ नया एरियल. एक को धोएंगे आम पाउडर से और दूसरे को नए एरियल से. नया और बेहतर एरियल जिसमें है क्लीनिंग बूस्टर्स जो करे जिद्दी दागों का सफाया. तो किसने दी एक चक्कर में दागों को टक्कर? ये वो मकाम है जहां पर मेजर राजा अजीज भट्टी ने जामे शहादत नोश किया.
अभी हम जीरो लैंड पे खड़े हैं, हमारे सामने इंडिया की फोर्स न्यू कैरस है। ये रेलवे स्टेशन चिविंडा, पाकिस्तान की दफाई पोजीशन इस रेलवे स्टेशन के ऊपर मौजूद थी। चिविंडा टैंकों का कब्रिस्तान, तो ये उनमें से ये एक भारतीय टैंक की कब्र है। ये 6 सितंबर की रात को फायरिंग बहुत हो रही थी, लेकिन हमारे जवानों ने उन्हें फिर पीछे धकेल दिया, तो उन्हें आगे नहीं बढ़ने दिया। फायर खींचा, जी भी बर्बाद, टैंक भी बर्बाद। टेडी केक जिसमें है मजेदार क्रीमी चॉकलेटी फिलिंग, अंडे, दूध, गंदम की गिजायत और इजाफी कैल्शियम भी। ग्लूको टेडी, रेडी टेडी ग्लूको। इतना क्यूट है। उफ, फिर से सर पे खारिश, इसके सामने सर कैसे खुजाऊं? ब्रीद इन एंड क्लोज योर आईज, ब्रीद आउट नाउ, ओपन योर आईज। इस शर्मिंदा कर देने वाली खारिश की वजह हो सकती है डैंड्रफ। ले आओ हेड एंड शोल्डर्स नीम, जो डैंड्रफ से लड़े और सर की खारिश कम करे, कंधे से बोझ हटा दे। हेड एंड शोल्डर्स नीम। लिंक के लिए इतना तमाशा लगाने से बेहतर है कि तमाशा ऐप डाउनलोड करो और एशिया कप लाइव स्ट्रीम करो बिल्कुल फ्री। तो अभी जैज़ की वीकली फ्रीडम ऑफर सब्सक्राइब करके पाओ 50 GB डेटा सिर्फ 499 रुपए के लोड में, और देखो हर मैच तमाशा ऐप पर। Travel Dubai and save gold 80% on your base fare. Book your ticket online or from any travel agent. Register to become ARY Sahulat Wallet member and travel the world to avail shopping with gold saving on every spending. For details and registration, download ARY Sahulat Wallet application. Wanted to save gold? Let's go Dubai. Powered by ARY Sahulat Wallet. मुल्तान में अब कारोबार होगा तो DHA मुल्तान में होगा। 4 और 8 मरला के महदूद कमर्शियल प्लॉट्स की बुकिंग के लिए अभी कॉल करें। DHA Multan, the new business hub of Multan and South Punjab. पेश है नए जमाने का नया तल्लू, एक्टिव बच्चों के लिए एक्टिव एनर्जी से भरे खाने, इसीलिए सब बच्चे यही है चाहते। बाबा ऐसे नहीं करते। Breathe out now, open your eyes. इस शर्मिंदा कर देने वाली खारिश की वजह हो सकती है डैंड्रफ। ले आओ हेड एंड शोल्डर्स नीम, जो डैंड्रफ से लड़े और सर की खारिश कम करे, कंधे से बोझ हटा दे। पाकिस्तान जितने खाने बनाता है, नया ब्राइट उतने ही दाग मिटाता है। क्योंकि नए ब्राइट का बेस्ट एवर फॉर्मूला गहराई से दाग निकाले। सुप्रीम दानेदार, इतने बड़े दाने और उतने ही जायकेदार। सुप्रीम दानेदार, दाने हैं इतने बड़े कि इसे सब मान जाएंगे। अब आ गई है सुप्रीम दानेदार में भी बड़ा दाना, बड़ी जायकेदार। शबर बाबा ऐसे नहीं करते।
ویلکم بیک جی. اور اب یہاں پر ایک خبر آپ تک پہنچانے جا رہے ہیں اور خبر یہ ہے لاہور ہائی کورٹ سے چودھری پرویز الہی کی بازیابی کی درخواست پر سماعت شروع. ایڈیشنل ایڈوکیٹ جنرل غلام سرور نہنگ دلائل دے رہے ہیں اور عابد خان ہمیں مزید بتا رہے ہیں. جی لاہور ہائی کورٹ کے جسٹس مرزا وقاص رؤوف نے چودھری پرویز الہی کی بازیابی کے حوالے سے کیس کی سماعت کی. سیشن جج اٹک عدالت میں پیش ہوئے اور انہوں نے عدالت کو بتایا کہ چودھری پرویز الہی اٹک جیل میں نہیں تھے. کل انہوں نے 5:30 پر جو ہے وہ جیل کا دورہ کیا مگر صبح 11 بجے ہی جو ہے وہ پولیس نے انہیں جو ہے وہ پمز منتقل کر دیا تھا. ڈپٹی سپرنٹینڈنٹ جیل نے عدالت کو بتایا کہ جیل کے ڈاکٹر نے جو ہے وہ دل کے تکلیف کے باعث جو ہے وہ انہیں پمز اسپتال لے جانے کی ہدایت کی. عدالت نے استفسار کیا کہ سی پی او پنڈی اور ڈی پی او اٹک جو ہے وہ عدالت کے روبرو پیش کیوں نہیں ہوئے, سپرنٹینڈنٹ جیل خود کیوں نہیں آئے جبکہ اس حوالے سے لاہور کورٹ کا واضح حکم تھا. تو عدالت کو بتایا گیا کہ چیئرمین تحریک انصاف کی سیکیورٹی کی وجہ سے چونکہ اٹک جیل میں سپرنٹینڈنٹ جیل پیش نہیں ہو سکے. اس پر عدالت نے اب حکم دیا ہے کہ آئی جی پنجاب, ڈی سی اور دیگر جو متعلق افسران ہیں وہ 11 بجے عدالت کے روبرو پیش ہوں. تاہم سرکاری وکیل نے عدالت سے استدعا کی کہ ٹائم چونکہ بہت کم ہے مزید وقت دیا جائے. تاہم عدالت نے اس حوالے سے کوئی وقت نہیں دیا اور اس کے ساتھ ساتھ عدالت نے سی پی او پنڈی اور جو ڈی پی او اٹک ہے اس کو بھی توہین عدالت کے نوٹس جاری کر دیے اور یہ قرار دی کہ کیوں آپ کے خلاف توہین عدالت کی کارروائی کی جائے. اب اس کیس کی سماعت ملتوی کر دی ہے. تھوڑی دیر بعد جو ہے وہ دوبارہ اس کیس کو ٹیک اپ کیا جائے گا اور مزید فردر کارروائی کی جائے گی. جی ٹھیک ہے عابد, تھینک یو سو مچ. چلیے جی اب آپ کو ایک اور خبر بتائیں. سپریم کورٹ میں نیب ترامیم کے خلاف چیئرمین پی ٹی آئی کی درخواست پر سماعت. اٹارنی جنرل آفس کی جانب سے کوئی بھی عدالت میں پیش نہ ہوا. عدالت نے دلائل کے لیے اٹارنی جنرل کی درخواست پر آج کا دن مقرر کیا تھا اور چیئرمین پی ٹی آئی کے وکیل نے کہا کہ تحریری گزارشات عدالت کو جمع کرا دی ہیں اور چیف جسٹس نے خواجہ حارث سے استفسار کیا کہ آپ نے نیب کی رپورٹ پڑھی ہے. نیب نے مئی تک واپس ہونے والے ریفرنسز کی وجوہات بتائی ہیں. راجہ محسن اعجاز مزید بتائیں گے. جی دیکھیے آج سپریم کورٹ آف پاکستان میں نیب ترامیم کیس کی ممکنہ طور پر آخری سماعت ہے اور یہ مجموعی طور پر دیکھا جائے تو 52nd ہیئرنگ چل رہی ہے نیب ترامیم کیس کی. آج ہونے والی سماعت کے موقع پر جب سماعت کا آغاز ہوا تو اٹارنی جنرل آفس کی طرف سے کوئی بھی عدالت میں پیش نہ ہوا. گزشتہ سماعت پر ایڈیشنل اٹارنی جنرل نے دلائل کے لیے درخواست کی تھی اور آج کا دن اسی کے لیے مقرر کیا گیا تھا. چیئرمین پی ٹی آئی کے وکیل جو اس کیس میں درخواست گزار بھی ہیں ان کی جانب سے تحریری گزارشات عدالت میں جمع کروائی گئیں. چیف جسٹس آف پاکستان نے خواجہ حارث سے مکالمہ کیا کہ کیا آپ نے نیب کی رپورٹ پڑھی ہے. نیب نے مئی تک واپس ہونے والے جتنے بھی ریفرنس ہیں ان کی وجوہات بتائی ہیں. ریفرنس واپسی کی وجوہات سے اندازہ ہوتا ہے کہ قانونی جھکاؤ کس طرف ہے. مئی تک کن شخصیات کے ریفرنس واپس ہوئے سب ریکارڈ پر آ چکا ہے. نیب قانون کے سیکشن 23 میں ایک ترمیم مئی 2 جون میں آئی. انہوں نے اپنے ریمارکس میں کہا کہ مئی سے پہلے واپس ہونے والے ریفرنس آج تک نیب کے پاس ہی موجود ہیں. نیب کی جانب سے ان سوالات کے جواب کون دے گا. اس پر ایڈیشنل پروسیکیوٹر جنرل یہ کہا گیا اسپیشل پروسیکیوٹر کی طرف سے کہ ایڈیشنل پروسیکیوٹر جنرل کچھ دیر تک عدالت پہنچ جائیں گے. ایڈیشنل اٹارنی جنرل عامر رحمان عدالت میں پیش ہوئے تو شاہ نے استفسار کیا کہ اٹارنی جنرل کہاں ہیں. اس پر انہوں نے بتایا گیا کہ اٹارنی جنرل بیرون ملک ہیں, میں اٹارنی جنرل کا جواب جمع کرا دوں گا. چیف جسٹس آف پاکستان نے کہا کہ چلیں جی وی گاٹ یور پوائنٹ. راجہ محسن اعجاز بہت شکریہ آپ کا تفصیلات دے. ویلکم بیک ونس اگین. اور اب ہم آپ کو ایک ایسے کھیل کے بارے میں بتائیں گے جو کہ عموماً بڑے محاورتاً بھی یوز ہوتا ہے, تیر اندازی, لیکن باقاعدہ پورا ایک پراپر کھیل ہے اور جس کہا جاتا ہے اس کے لیے آپ کا نشانہ بڑا پکا ہونا چاہیے, اس کے لیے آپ کی نظریں تیز ہونی چاہیے. پاکستان میں بھی زیادہ ظاہر اس سے متعلق کھلاڑی ہمارے نہیں ہیں, لیکن بصارت سے محروم بلند حوصلہ خاتون ہے ڈاکٹر بختاور خالد. ان کو تیر اندازی میں نمایاں مقام حاصل ہے اور پاکستان کی نمائندگی کا اعزاز بھی انہیں حاصل ہوا. انہوں نے برمنگھم میں منعقدہ ورلڈ گیمز میں تیر اندازی کے مقابلے میں پاکستان کی طرف سے حصہ لیا اور ڈاکٹر بختاور کو ایشیا کی پہلی بصارت سے محروم خاتون تیر انداز ہونے کا اعزاز حاصل ہے. زبردست. تو ہمارے پاس موجود ہے بہمت ڈاکٹر بختاور خالد. اچھا, تھینک یو سو مچ فار جوائننگ اس ڈاکٹر بختاور. یہ بتائیے گا کہ یہ بینائی سے آپ کب محروم ہوئیں اور کیا مکمل طور پر محرومی تھی, یا جیسے یہ تو ایک میتھ ہوتا ہے لیکن مجھے یہ لگتا ہے کہ ہلکی پھلکی دھندلا نظر پھر بھی آتا ہے. آپ اپنے بارے میں ذرا بتائیے ہمیں. تھینک یو فار دا انٹروڈکشن. بالکل مجھے یہی ہے کہ 19 ایئرس کی ایج میں میری آئی سائٹ کا مجھے ایک کنڈیشن رونما ہوئی تھی
उस वक्त मैं BDS कर रही थी, बैचलर्स इन डेंटिस्ट्री कर रही थी। तो ये एक इस तरह की प्रोग्रेसिव कंडीशन है जिसमें आहिस्ता आहिस्ता आपकी आई साइट जाती है। तो अभी उस वक्त मेरी इस तरह की आई साइट थी कि मैं रिटन पेपर देख के मैंने अपने BDS कंप्लीट किया, बट उसके बाद से मेरा इतना ज़्यादा नहीं है कि अब मैं टेक्स्ट टू स्पीच वाले सॉफ्टवेयर इस्तेमाल करती हूँ और ऐसे आलात इस्तेमाल करती हूँ जो कि हम लोगों को एम्पावर कर रहे हैं और मैं भी नॉर्मल लोगों की तरह काम कर सकती हूँ। बट आई साइड में मेरा ये है कि जो मुझे सेंट्रल विजन मेरा लॉस है और मुझे साइड से नज़र आता है। अच्छा। तो फॉर एग्जांपल अभी अगर आप लोग मेरे सामने कैमरा लगा हुआ है तो मुझे वो कैमरा नज़र नहीं आ रहा है, बट मेरे साइड पे जो टेबल्स वगैरह हैं पड़े हुए वो मुझे नजर आ रहे हैं। हाँ। तो इस तरह है, तो सेंट्रली मैं बिल्कुल ऐसे जैसे पर्दा पड़ जाता है। इस सिचुएशन से एडजस्ट करने में आपको टाइम लगा? बिल्कुल जी, ऐसी बात है, मुझे 10 साल हो गए हैं तकरीबन इस सिचुएशन के साथ डील करते हुए और टाइम इतना ही लगा, मतलब कि हर दिन इट्स अ स्ट्रगल और हर दिन आपको एक नई चीज़ सीखने को मिल रही होती है। अच्छा डॉक्टर बख्तावर, एक चीज़ हमें भी बताइएगा कि आर्चरी एक डिफरेंट एक चीज़ है ना, एक चीज़ यानी कि वैसे अपने मामलात ज़िंदगी भी आपके मुतासर हो जाते हैं, उसमें एक ऐसे खेल में एक्सपर्टीज़ जो कि जिसमें आम आदमी भी नॉर्मली आप नहीं एक्सपर्ट बन पाते, हाउ डिड इट हैपन? मैं एक NGO में काम कर रही थी और वहाँ पे मुझे कुछ लोग मिले जो कि ये गेम खेलते थे, नाबीना अफराद। तो मैं बहुत इस पे इम्प्रेस हुई कि नाबीना अफराद जो है तीर अंदाजी करें, तो लेट मी सी कि हाउ इट इज़ डन। और दूसरा ये है कि मैं हमेशा से एक्टिव लाइफस्टाइल को रिप्रेजेंट करना चाहती थी फॉर विजुअली इम्पेयर्ड पर्सन, क्योंकि यूजुअली लोग कहते हैं कि अगर बिनाई चली गई तो लोग कहते हैं कि आप बैठ जाएं या फिर उनकी जो एक्टिविटी है उसको रिड्यूस कर देते हैं। तो उसको जो रिप्रेजेंट करने के लिए, एक्टिविटी को इंक्रीज करने के लिए मैंने देखा कि ये बड़ी अच्छी एक स्पोर्ट है जिसमें आप कम्युनिटी से मिलते हो, आप तीर अंदाज से मिलते हो और आप अपने आप को शोकेस करते हो कि आप भी खेल सकते हो और अपने आप को एज अ स्पोर्ट्स पर्सन कम्युनिटी में मुतारफ करवाना, ये एक बहुत उसका बेनिफिट था। अच्छा बख्तावर, बताइएगा, आपने वर्ल्ड गेम्स में हिस्सा लिया, पाकिस्तान को रिप्रेजेंट किया, फिर प्लस ये कि फिर आप प्रैक्टिस कैसे करती हैं, फोकस कैसे मेंटेन रखती हैं, ये ज़रा हमें बताइएगा, किस तरह आपने फिर ज़बरदस्त ये पार्टिसिपेशन की वहाँ पर? थोड़ा सा मैं वो गेम के बारे में बता देती हूँ कि ये गेम होती किस तरह है। तो सबसे पहले हमारा जो टारगेट होगा जिस पे हमने निशाना लगाना होता है वो 30 मीटर के फासले पे होता है। फिर अगर एक जो बंदा है जिसको बनाई नज़र नहीं आता वो कैसे इसको करता है कि उसके जो कमान वाला हाथ होता है आपके बिल्कुल साथ एक टेक्टाइल डिवाइस पड़ी होती है, व्यू फाइंडर जिसको कहते हैं। टेक्टाइल का मतलब होता है कि जो आप महसूस कर सको। तो उसके ऊपर आपको कमान वाला अपने कमान वाले हाथ से आप उस डिवाइस को टच करते हो। वो डिवाइस जो होती है वो उस टारगेट की हाइट और जो उसकी डायरेक्शन है वो आपको बताती है कि वो उस हाइट पे और उस डायरेक्शन में पड़ा होता है जिस पे टारगेट है 30 मीटर के फासले पे। तो आप अपने कमान वाला हाथ उसको टच करते हो और फिर आप उसको आप जो वो स्ट्रिंग खींच के ड्रॉ करते हो। चलिए जबरदस्त है और इसमें आपको अपनी जबरदस्त। डॉक्टर बख्तावर, अल्लाह आपको मजीद तरक्की दे। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद अस और बड़ा जबरदस्त किस्से उन्होंने एक्सप्लेन भी किया। प्रोग्राम से फिलहाल इतना ही। अल्लाह हाफ़िज़।